بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون. أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. صدق الله العلي العظيم. جی
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ملک کے معروف قاری جناب قاری عامر شکیل صاحب جو کہ گورنمنٹ کالج سے تعلق رکھتے ہیں، ماشاءاللہ بہت خوبصورت تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب کو منور فرما رہے تھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو 1445 ہجری سن 2024 رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت میں افطار کے اس حسین سے موقع پہ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اچھا صاحب، آج کا موضوع بڑا انٹرسٹنگ اس اعتبار سے ہے کہ آج جس دنیا کے اندر ہم جی رہے ہیں، جسے آپ سو کالڈ بڑا ایک ماڈرن ورلڈ کہتے ہیں، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے صاحب کہ ٹیکنالوجی اور سائنس اپنے عروج پر پہنچ ہوئی، یقیناً کوئی دوسری رائے نہیں ہے. جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انسان جو ہے اب اپنی فنگر ٹپس کے اوپر پوری دنیا کو لیے ہوئے، اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جہاں ہم نے بہت زیادہ ترقی کر لی ہے، وہاں جو مورل ویلیوز ہیں وہ بڑی ہماری جو ہے کولیپس کر گئی ہیں. یعنی یوں کہیے کہ جس انداز سے مورلی ہمیں گرو کرنا چاہیے تھا، یا جس انداز سے مورلی ہماری عمارت مضبوط ہونی چاہیے تھی، اس عمارت کے اندر فریکچرز نہیں پڑ گئے، بلکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کی بنیادیں بڑی حد تک کھوکھلی ہو چکی ہیں. الا ماشاءاللہ معاشرے کی صورتحال یہ ہو گئی ہے ناظرین کہ آج آپ دیکھیے کہ ہر طرف آپ کو جو ہے وہ ایک دکھاوا ہی دکھاوا نظر آئے گا. کسی بھی شعبے کو اٹھا لیجئے، کسی بھی شعبے کو، یو نیم اٹ، کسی بھی شعبے کو اٹھا لیجئے. بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدائش سے لے کر ایک شخص کے انتقال تک پوری زندگی ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں. یعنی اب صورتحال تو اس حد تک ورسٹ ترین ہو چکی ہے جس کو دیکھ کے یقین مانیے میں پہلے تو انگشت بدندہ ہوتا تھا، اب تو لٹرلی میں تعصف کرتا ہوں، بلکہ تعزیت کرتا ہوں کہ ہماری سوچوں پہ اس حد تک جو ہے وہ دنیا دکھاوے کی جو یوں کہیے کہ گرد ہے وہ حاوی ہو چکی ہے، یا اس نے ہمیں اتنا جو ہے وہ اٹ گئی ہے ہماری سوچیں اس میں کہ ہمیں یہ نظر ہی نہیں آتا کہ ہم بنیادی طور پہ کر کیا رہے ہیں. یعنی ایکسپوجر، لوگوں کو دکھانا، لوگوں سے داد وصول کرنا، لوگوں سے ستائش وصول کرنا. ہمارا ڈوپامین جو ہے وہ ہر وقت مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ ایکٹیو رہتا ہے، کہ اسے ہر وقت کوئی نہ کوئی جو ایڈکشن چاہیے اور خوراک چاہیے. اور اس حد تک ورسٹ ہو گئی یہ صورتحال کہ میں نے آپ سے کہا نا کہ بچہ پیدا ہوگا تو ہمیں لوگوں کو دکھانا ہے، بچے کو ہم ہاسپٹل میں لے کے جائیں گے تو ہمیں لوگوں کو دکھانا ہے، بچہ ہاسپٹل میں کہاں ایڈمٹ ہوگا تو ہمیں دکھانا ہے. مطلب سوری ٹو سے، مطلب تھوڑی پہلے کی بات اگر میں کروں تو جملہ میں کہہ نہیں سکتا، مطلب صورتحال تو وہاں تک شروع ہو گئی ہے کہ بچے کی پیدائش سے ہم دکھانا شروع کر دیتے ہیں کہ پیدائش کس طرح سے ہو رہی ہے. بچے کو کپڑے کون سے دیے وہ ہمیں دکھانا ہے، بچے کو کس طرح سے وش کیا وہ ہمیں دکھانا ہے، بچہ گھر پہ آئے گا اس کا ہم نے روم کیسے سجایا ہے وہ ہمیں دکھانا ہے. پھر مطلب آپ وہاں سے بات کو آگے بڑھاتے چلے جائیے. اب جو ایکٹیویٹی ہمارے گھر میں ڈیلی بیسس پہ ہوتی ہیں وہ ہمیں لازمی دنیا کو دکھانا ہے. کیوں دکھانا ہے؟ تاکہ دنیا جو کلیپ کرے، دنیا تالیاں بجائے اور دنیا ہمیں اپریشیٹ کرے. یعنی اس حد تک جو ہے ہم ایڈکٹ ہو چکے ہیں نمود و نمائش کے، اور اس حد تک ہم ستائش کے ایڈکٹ ہو چکے ہیں کہ جب تک ہم لوگوں کو کچھ دکھلا نہیں دیتے، جب تک ہم لوگوں کو کچھ بتلا نہیں دیتے، جب تک ہم لوگوں کو یہ نہیں بتلا دیتے کہ ہاں آج ہمارے گھر کے اندر جو نئی بائک آ چکی ہے، جب تک یہ میسج لوگوں کو کنوے نہ ہو جائے، ہمارا ڈوپامین کا جو مطلب وہ سیٹسفیکشن ہے وہ کسی صورت ہوتی ہی نہیں ہے. یعنی ہمارے سیٹسفیکشن کا لیول یہ ہو گیا ہے کہ ہمیں رات کو سونے سے پہلے کوئی ایک ایسی بات جو کہ ہم سے منسلک ہے، چاہے وہ مال کے حوالے سے، چاہے وہ ترقی کے حوالے سے، چاہے وہ ایکسپوجر کے حوالے سے، مطلب کسی بھی حوالے سے، جب تک ہم وہ لوگوں کو بتا نہ دیں اور ان سے ستائش وصول نہ کر لیں، ان سے کلیپ وصول نہ کریں، اس وقت تک ہمیں چین نہیں آتا. یعنی لیول ہمارا یہ ہو چکا ہے اور اس گھٹیا لیول تک ہم آ چکے ہیں. آپ اندازہ کیجئے صاحب، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، اور شاید میری بات کو آپ ریلیٹ کر پائیں کہ میں دیکھتا ہوں بہت سے لوگ ریسٹورانٹ میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، آج ہم اس ریسٹورانٹ کے اندر موجود ہیں، یہ ریسٹورانٹ ہے، یہ اس کا مینو ہے، بڑا مہنگا کھانا ہے لیکن ہم افورڈ کر رہے ہیں، ہم کھا رہے ہیں. میں نے سوچا کہ جی یہاں پر آیا ہوں تو وہ اتنی مہنگی ڈش جو ہے وہ کیوں ہے، تو میں ٹرائی کر کے دیکھتا ہوں، دیکھیں اس کے یہ پیسے ہیں، اس کے یہ روپے. کیا کر رہے ہیں
کیا تماشائی. مطلب آپ سوچئے بڑے بڑے لوگوں کو, بڑے بڑے ناموں کو میں نے دیکھا ہے جو مطلب بیٹھ کے بڑے بڑے ریسٹورینٹس میں جا کے جو ہے وہ باقاعدہ ڈشز کی جو ہے تصاویر بنا کے اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں فیس بک کے اوپر, اور یہ بتلا رہے ہوتے ہیں کہ ہم فلاں ریسٹورینٹ کے اندر موجود ہیں, اتنا مہنگا کھانا کھا رہے ہیں, کیا ایمبیانس ہے, کیا ایٹماسفیئر ہے, کیا لذت ہے کھانے کی. ارے صاحب آپ اپنی حد تک محدود رکھ لیجئے نا. آپ کیوں کیا چاہتے ہیں؟ صرف یہ کہ لوگ ستائش کریں, لوگ کلیپ کریں, لوگ بتائیں کہ صاحب کیا کمال کر دیا آپ نے, کیا آپ نے زبردست ریسٹورینٹ چوز کیا ہے, کتنے پیسے آپ نے خرچ کر دیے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں میں آپ کو بتلا رہا ہوں, بہت چھوٹی چھوٹی بیماریاں, لیکن ان بیماریوں پہ اگر آپ غور کریں نا تو یہ اتنی بڑی بیماریاں ہیں کہ ہم سائیکولوجیکلی جو ہے سمجھ لیجئے جکڑے جا چکے ہیں اس ستائش کے چکر میں, اس نمود و نمائش کے چکر میں. عالم یہ ہو چکا ہے, آپ دیکھیے کہ ہم گاڑی لیتے ہیں, مطلب آج آپ دیکھیں کتنے ایسے لوگ ہیں جو گاڑی لیتے ہیں اور گاڑی لینے کے بعد سب سے پہلے تصویر اپنی جو ہے فیس بک کے اوپر لگاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ لوگوں کی ستائش ملے. جی میں نے 3 کروڑ کی گاڑی لی, 5 کروڑ کی گاڑی لی, 6 کروڑ کی گاڑی لی, 10 کروڑ کی گاڑی لی, 50 کروڑ کی گاڑی لی. کس کو دکھانا چاہتے ہیں, کس سے ستائش چاہتے ہیں, اور کیا کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہے اس کا امپیکٹ کیا ہے. ایک تو بنیادی طور پہ بہرحال میں اس پہ کیا کامنٹ کروں, یہ اللہ اور بندے کا تعلق ہے. اگر آپ اس بات کو اور تھوڑا سا آگے بڑھا لیں تو بہت سے ایسے لوگ, مطلب وہ تو انتہائی کو ورسٹ ترین صورتحال ہوتی ہے کہ آپ کسی غریب کی مدد کر رہے ہو اور غریب کو جب آپ کچھ دیں اور اس کے بعد جو ہے آپ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس کی تصاویر اٹھا کے جو ہے وہ آپ لگائیں سوشل میڈیا پہ لگائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ جی میں نے کسی کی مدد کر دی ہے. آپ کس کے لیے کر رہے ہیں یہ کام؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. منہ پہ مار دے گا اللہ, منہ پہ مار دے گا. کل بروز محشر یہ ریاکاری آپ کے منہ پہ مار دی جائے گی, ختم, فنش. یہ صرف دنیا دکھاوے کو, اگر آپ نے اس مقصد کے لیے کیا تو ٹھیک ہے, مقصد آپ کا کامیاب ہو گیا, لیکن اللہ اس سے راضی نہیں ہے. اور پھر ذہن میں رکھیے اگین وہی بات, پھر سرکاری سطح پہ آ جائیے, مطلب ہر ایک کا مزاج, سوسائٹی کو آپ اوپر سے لے کے نیچے تک دیکھیں, یعنی کوئی کام اگر عوام کی فلاح کے لیے, بڑے بڑے اشتہارات, کس لیے؟ اس لیے کہ ہماری ستائش, لوگ ہمیں داد دیں, کلیپ بجائیں. مطلب کیا مذاق ہم نے بنا کے رکھا ہے کہ نمود و نمائش ہماری زندگی کے اندر, شادی بیاہوں میں اٹھا کے لے دی, لاکھوں کا خرچہ کر دیا جی, کروڑوں کا خرچہ کر دیا جی, اربوں کا خرچہ کر دیا جی. کیوں کر دیا؟ کاہے کو کر دیا؟ اس اسراف کا کیا فائدہ؟ صرف اس لیے کہ لوگ آپ کی تعریف کریں, صرف اس لیے کہ لوگ یہ کہیں بڑے پیسے والے, کیا زبردست شادی کی ہے انہوں نے. یہ مزاج چاہتے ہیں آپ؟ اس کا ذہن میں رکھیے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے. کل بروز محشر یہ ساری ریاکاریاں, یہ نمود و نمائش آپ کے منہ پر ماری جائیں گی, اور اس کی اکاؤنٹیبلٹی اتنی سخت ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. آخری بات عرض کر رہا ہوں, اب اس کا جو دنیاوی نقصان ہے وہ کتنا شدید ہے آپ اندازہ کیجئے. آپ ایک کیک لگاتے ہیں نا, کیک فیس بک کے اوپر, ایک کیک, یہ کیک آج میری برتھ ڈے کا یہ کیک, وہ کیک آپ نے لگا تو دیا ہے, آپ کو پتہ ہے نفسیاتی طور پہ اس کیک نے ایک غریب کے اوپر کیا امپیکٹ کیا ہے, کیا امپیکٹ کیا ہے. وہ افورڈ نہیں کر سکتا, وہ 5,000 کا کیک افورڈ نہیں کر سکتا. آپ نے اس کو نفسیاتی مریض بنا دیا اس کیک کو دکھا کر. آپ نے اپنی بائک لگائی, گاڑی لگائی, آپ نے اس کو نفسیاتی مریض بنا دیا. آپ یہ بتلا رہے ہیں کہ آپ کے پاس جو ہے خریدنے کے لیے پیسے ہیں, اس کے پاس نہیں ہے, وہ ادھر ادھر کرمنل ایکٹیویٹی کے اندر چلا جاتا ہے. آپ کی ایک پوسٹ آپ کو نظر بد کا شکار کرتی ہے. پہلی بات سن لیجئے, سب سے پہلے آپ خود نظر آتے ہیں اپنے بچوں کو سوشل میڈیا پہ اچھال کے, اپنے کاموں کو, اپنی چیزوں کو, اپنی پراپرٹیز کو, سارے معاملات کو آپ سب سے پہلے اپنے آپ کو نظر بد کا شکار کرتے ہیں, کہتے ہیں ہائے پتہ نہیں میرے ساتھ کیا معاملہ ہو گیا. دوسری بات, آپ انفیریئر کمپلیکس میں لوگوں کو مبتلا کرتے ہیں. اور تیسری جو بنیادی بات ہے, آپ اللہ کو ناراض کرتے ہیں کہ کل بروز محشر ریاکار جو ہے نا, ریاکار, نمود و نمائش کرنے والا, وہ انتہائی سخت ترین انداز سے اکاؤنٹیبل ہوگا. اب فیصلہ آپ کیجئے, آپ نے جو کچھ بھی کرنا ہے آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں اس وقت یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں. پہلی شخصیت ممتاز عالم دین ہے, خوبصورت گفتگو کرتے ہیں, محترم جناب مفتی طاہر تبسم قادری صاحب تشریف فرمائیں. دوسری شخصیت ممتاز اسکالر, کمال گفتگو کرتے ہیں, جناب ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب تشریف فرمائیں. تیسری شخصیت ممتاز اسکالر ہیں, ماشاءاللہ بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں, جناب ڈاکٹر علی وقار قادری صاحب تشریف فرمائیں. اور چوتھی شخصیت آپ لائف کوچ ہیں, کمال لکھتے بھی ہیں ماشاءاللہ, کمال بولتے بھی ہیں, جناب ڈاکٹر عارف صدیقی صاحب موجود ہیں. اور میرے ساتھ موجود ہیں ملک کے ممتاز شناخہ جناب محمد ظہیر عباس قادری صاحب اپنے ساتھیوں کے ساتھ. اور آخر میں ایز یوزول کچن میں آپ کی ہماری ہم سب کی پسندیدہ بہن محترمہ منیرہ کرن صاحبہ موجود ہیں. تمام احباب کو خوش آمدید اور السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب منیرہ صاحبہ ہماری ممتاز شیف ہیں آپ, آغاز کیجیے. جی, آج بننے جا رہا ہے کچن میں چکن کباب اور ساتھ میں مسالہ کروکیٹس اور چاکلیٹ شیک.
चिकन कबाब के मैं थोड़ा आपको बताऊंगी टिप्स। इसमें मुर्गी है कीमा, डबल रोटी, काली मिर्च, साबुत सफ़ेद ज़ीरा, नमक, काली मिर्च और अंडे, और इसके साथ जाएगा हरी मिर्च, हरा धनिया, प्याज, सूखा धनिया और ऑयल। इन सब सामान को आपने ब्लेंडर में डालना है और इसको चॉप करना है। और जो ब्रेड है इसको आप मिल्क में आप बेशक सोक कर दें या इसको डायरेक्टली इसको बिल्कुल चूरा करके उसमें ऐड करके इसको ब्लेंड कर लें। उसके बाद आप इसको थोड़ी देर फ्रिज में रख दें, थोड़ा सा ये इसके अंदर थोड़ा सा ये जम सा जाएगा। फिर आपने इसको निकाल के इसके सीख कबाब बना लें, चाहे आप कबाब वैसे बना लें, आप इसको मसाले के अंदर भी बना के रखें। मैं इसके मसाला बनाऊंगी और इसके बाद कबाब फ्राई करके उसके अंदर ऐड कर दूंगी, ताकि आप इसको चावल के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी, एक पूरा मील बन जाएगा। जो और जिन्होंने इसको ग्रिल करना है वो ग्रिल कर लें, जिन्होंने बारबेक्यू करके खाना है, बेक करना है, वो तीनों तरीके से इसको बना सकते हैं। आप इसको फ्रीज भी कर सकते हैं, और आगे जैसे ईद आ रही है तो ईद के मौके पे ये बहुत क्विक रेसिपी है, चिकन कीमे कबाब के साथ आप इसको बना सकते हैं। इसके बाद है जो मसाला क्रोकेट्स, ये इसमें तमाम वेजिटेबल्स हैं, जिसमें चिकन है, आलू उबले हैं, जिसमें गाजर है, पालक है, नमक, मिर्च और काली मिर्च, और इसके साथ में मैंने डाला गरम मसाला। उसके बाद ब्रेड क्रम्स, नमक और मैदा, इन सबको मिक्स करके आप रख लें। ये कबाब बना के बच्चों को दें जो बच्चे वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं। ये बहुत अच्छा ऑल्टरनेट है, क्योंकि वेजिटेबल्स आजकल बच्चे बिल्कुल खाना छोड़ चुके हैं, तो इस तरीके से आप उनको खिला सकते हैं। चिकन भी जा रहा है, आलू भी जा रहा है। आज के बच्चे तो पिज्जा जनरेशन हो गई ना, ये तो पिज्जा, लेकिन मेरा ख्याल है बर्गर जनरेशन। लेकिन आई थिंक माओ को रिकमेंड मैं करूंगी कि वो जरूर ये रेसिपी पिज्जा ऑर्डर कर दें, पिज्जा बर्गर ऑर्डर कर दें। देखिए अब मेरा तो काम है बर्गर जनरेशन, बर्गर बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो वेजिटेबल, जो रॉ मटेरियल, जो ऑर्गेनिक फूड की बात है, वो मेरे किस चीज़ पे नहीं है, असल बात ही उसमें, तो वो मेरे ज़रूर खानी चाहिए। और ये रिकमेंडेड है कि आप इसको बना के खिलाएं। अम्मा अब्बा ने सब्जियां खाना छोड़ दी अब तो, अम्मा अब्बा ने फूड पांडा ऑर्डर करना शुरू कर दिया, तो क्या करेंगे। नहीं, हम अपनी रेसिपी से बता रहे हैं कि सब इसको ट्राई करें, और इसको बना के आप इसको फ्राई करें। इसको बर्गर बना सकते हैं, पराठे के अंदर लगा के दे सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में बना कर, लेकिन हम इसको एज ए अफ्तारी में बनाएंगे, एज ए एपेटाइज़र। और जो है थर्ड रेसिपी है चॉकलेट शेक, जिसमें दूध होगा, चॉकलेट साथ में बनाऊंगी, इसमें आइसक्रीम होगी, और साथ में बर्फ़ और चॉकलेट मेल्टेड। आप चाहे तो चॉकलेट मेल्ट करके इसमें एसेंस डाल दें या इसकी गार्निश भी यूज़ करते हैं, लेकिन मैं इसमें मिल्क, चॉकलेट आइसक्रीम, चॉकलेट इसकी वैनिला एसेंस और साथ में जो मेल्ट की चॉकलेट, उन सबको मिक्स करूँगी, ब्लेंड करेंगे उसको जी, और उसको ब्लेंड करूँगी। तो ये भी बड़ा अच्छा ऑल्टरनेट है चॉकलेट शेक बच्चों के लिए। तो ये आज ये मुकम्मल 3 रेसिपीज़ हैं, इसको साथ साथ बनाऊंगी और फिर साथ साथ अपडेट्स आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दूँगी। वाह क्या बात है। चलें नाज़रीन, हमारे साथ जुड़े रहिए, बस एक मुख्तसर सा वक्फा लेते हैं और आज आके ज़रा आपसे बात करते हैं। बड़ा जो लोग दिखावा शिकावा करते हैं ना, उनको बताते हैं कि इस दिखावे का फ़ायदा क्या है और इसके नुकसानात जो होंगे वो आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। लौटते हैं। जनाब एक बार फिर मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। रहमत रमज़ान की खुसूसी बराह रास्त नशरियात है और आज नाज़रीन इंटरेस्टिंग मौजू है, और अगर आप गौर करें अपने अतराफ़ में, बल्कि ख़ुद अगर शायद अपने अंदर भी कहीं झाँक के देखें, तो आजकल हर आदमी जो है ना उस चक्कर में लगा हुआ है कि बस ज़रा एक्सपोजर मिल जाए, कोई ज़रा लोगों की सताइश मिल जाए। आगाज़ कीजिए ज़रा, ये मुफ्ती साहब क्या है ये रियाकारी, ये नमूद नुमाइश, ये कहाँ हमारे वजूद के अंदर जो है वो होती है और कुरान इसको कैसे एड्रेस करता है? बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सबसे पहले ये बात समझिए कि ये जो नमूद नुमाइश है, रिया है, दिखलावा है, ये एक बीमारी नहीं, ये कई बीमारियों का पेश खैमा है। ये एक ख़राबी नहीं है, ये कई ख़राबियों की जड़ और बुनियाद है। मिसाल के तौर पर यही रियाकारी और दिखलावा अगर इबादात में आ जाए तो शिर्क की तरफ ले जाए। अल्लाह, जिसे शिर्क असग़र कहा गया। उफ़, अगर वहाँ आप ये तसव्वुर कर लें, जिस तरह आपने कहा जिस दौर में अब हम हैं, इस दौर में तो बहुत ही प्रॉब्लम होगी सोशल मीडिया के दौर में, कि आप तरावी पढ़ा रहे हैं और आप फेसबुक पे डाल रहे हैं, आप नमाज़ पढ़ रहे हैं सड़क किनारे,
تو تصویر جیسے بھی بنوا کے آپ لوگوں کے سامنے اس کو پریزنٹ کر رہے ہیں. آپ حرم کعبہ، حرم کعبہ، مسجد نبوی، روضہ مسجد رسول نبوی شریف میں آپ اس سے ایسے لائیو جو ہے سب کچھ دکھا رہے ہیں. توبہ توبہ توبہ. تو یہ خالصتاً جو عبادات کے اندر کسی اور کو دکھانے کی نیت کرنا یہ شرک ہے، اور یہ ان الشرک لظلم عظیم. قرآن کہتا ہے اللہ ہر گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور اسی کے بارے میں ہے کہ روز محشر اللہ فرمائے گا کہ وہ عمل لا جو میرے لیے کیا. آئے ہائے، وہ عمل لا، یہ عمل تو نے اس لیے کیا تھا کہ تجھے نمازی کہا جائے، حاجی کہا جائے، سخی کہا جائے، وہ تو میں نے کہلوا دیا تھا. اب وہ عمل لا جو میرے لیے کیا ہے تاکہ میں اس کی جزا تجھے دوں. تو بندہ وہاں ہاتھ ملتا رہے. دوسری خرابی تو اللہ فرمائے گا ان کے پاس پھر جا جن کے لیے تو نے جن کیا، کے لیے کیا، جن کے لیے کیا. ٹھیک، ایگزیکٹلی ان کے پاس جا، ان سے اجر مانگ. اور کروڑوں کے پاس جانا پڑے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو دکھلاوا اور نمود و نمائش ہے یہ بندے کو تکبر میں مبتلا کرتا ہے. بندہ نمود و نمائش کرتا ہے اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ وہ خود پسندی کے اندر عجب میں مبتلا ہو جاتا ہے. اور چوتھا یہ ہے کہ وہ پھر نمود و نمائش کرتے ہوئے جب فضول خرچی کرتا ہے، اسراف اور تبذیر کرتا ہے، تو اس کے لیے وہ حلال اور حرام کی تمیز کو بھول جاتا ہے. اللہ وہ پھر مال و دولت اکٹھی کرتا ہے تاکہ اپنی ناک کو اونچا رکھے اور لوگوں میں اپنا شملہ اونچا رکھ سکے، تو وہ یہ پرواہ نہیں کرتا کہ ذرائع کیا ہیں. اب یہ جو اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھنا ہے اور تکبر میں مبتلا ہو جانا ہے، یہی وہ چیز تھی جس نے ابلیس کو راندہ درگاہ بنا دیا. اس نے کہا تھا انا خیر منہ، بالکل ایسے کہ میں ان سے بہتر ہوں، چونکہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے اسے نکال دیا ہے. اور عجب جو خود پسندی ہے، ریاکاری بندہ کیوں کرتا ہے، دکھلاوا کیوں کرتا ہے؟ یہ عجب اور خود پسندی شیطان کا، ابلیس کا ایسا جھانسا ہے، ایسا جال ہے جس کے اندر بندے کو وہ پھانستا ہے، اور بندہ اپنے آپ میں مگن ہو کے رہ جاتا ہے، اپنی اصلاح کی اسے کوئی صورت نظر نہیں آتی. تو اللہ فرماتا ہے، اب دو آیات اختصار کے ساتھ. ایک تو فرمایا انہ لا یحب المسرفین، لا تسرفو، کبھی بھی نمود و نمائش ریاکاری کے لیے فضول خرچی نہ کرو. اللہ کریم فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. ٹھیک ہے. دوسرے مقام پر فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ یہ جو نمود و نمائش کے لیے اسراف اور فضول خرچی کرتے ہیں، فرمایا یہ شیطان کے بھائی ہیں. اللہ، اب شیطان کے بھائی ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ظاہر ہے اس عمل کو نہ پسند فرمایا. ریاکاری کے حوالے سے ذرا ابتدا میں بات فرمائیے کہ سرکار علیہ السلام کی حدیث میں کیا ملتا ہے؟ سب ریاکاری ایک ایسی بیماری ہے، جیسے مفتی صاحب نے اشارہ فرمایا اس طرف. قرآن مجید نے اس کی مذمت کی ہے 1 سے زائد مقامات پر. ٹھیک. حدیث پاک میں اس کی مذمت ملتی ہے 20 مقامات پر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ریاکاری کا اس کے بارے میں اس امت کو متنبع کیا، اندازہ یہ ہوتا ہے کہ ریاکاری ایک ایسا زہر ہے جو ہمارے ہر عمل کو ضائع کر دیتا ہے، بلکہ اسے بد عمل میں بدل دیتا ہے، اس عمل کو باعث افسوس بنا دیتا ہے. اللہ، یہ جس طرح سوسائٹی کی بقیہ بیماریاں بڑی ہیں نا جی، ریاکاری میں بھی بڑی ترقی ہوئی ہے. مجھے حضرت فضیل ابن یاس کا ایک قول یاد آ رہا ہے، میں یہاں ضرور کوٹ کرنا چاہوں گا. وہ فرماتے ہیں ایک زمانہ تھا، ریاکاری اس چیز کا نام تھا کہ عمل کرو لوگوں کے لیے، عمل کرو لوگوں کے. فرماتے ہیں ہم ایک ایسے زمانے میں زندہ ہے جب لوگ عمل بھی نہیں کرتے پھر بھی ریاکاری کرتے ہیں. اللہ، لیکن ہم اس سے آگے نکل گئے. ہم کیا کرتے ہیں؟ دوسرے کے اعمال پہ قبضہ کرتے ہیں، دوسرے کے اعمال پہ قبضہ کر کے کہتے ہیں میں نے کیا، اور پھر ریاکاری میں نے کیا. ڈاکٹر صاحب لے رہے ہوتے ہیں. لیٹسٹ جملہ یہ ہے کہ پہلے کہتے تھے کہ نیکی کار اور آپ کہتے ہیں نیکی کار اور فیس بک پہ ڈال. فیس بک پہ ڈال، بالکل. اچھا نیکی کرے تو تب نے دوسروں کی نیکیوں کو اٹھا کے اپنی فیس بک پہ ڈالتے ہیں. توبہ، نہیں بات جو آپ کر رہے ہیں بڑی کمال بات. یہ جو صورتحال ہو گئی ہے یہ اس سے بدتر ہے. قرآن مجید کہتا ہے وہ لوگ یحبون یحمدوا بما لم یفعلوا، وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے کام میرے کھاتے میں پڑھ کے میری تعریف ہو، یہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے. لہم عذاب علیم، اللہ، یہ دردناک عذاب ہے، قرآن مجید کی آیت ہے. اور آج کل تو کریڈٹ لینا جو یہ سمجھتے ہیں کہ کام کوئی کرے تعریف میری ہو، براہ راست نص قرآن. تصور کریں، یعنی ریاکاری کی بدترین صورت ہے جس میں آج ہماری سوسائٹی جا رہی ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پوری کی پوری سوسائٹی کھوکھلا پن کا شکار ہو جاتی ہے. آپ نے ارشاد فرمایا مجھے اس کا مفہوم ہے حدیث پاک کا، مجھے اس کا کوئی خوف نہیں کہ میرے بعد میری امت چاند کی عبادت کرے گی، سورج کی عبادت کرے گی، کسی شرک میں مبتلا ہو جائے گی. لیکن ایک ایسے شرک میں مبتلا ہوگی جو شرک خفی ہوگا. وہ کیا ہے؟
وہ نیک اعمال کریں گے اللہ کے علاوہ لوگوں کے لیے, اللہ غیر اللہ کے لیے کریں گے, اللہ اکبر, اور غیر اللہ کو خوش کرنا چاہیں گے. دجال سے بڑا بھی فتنہ میرے خیال ہے فرمایا تو دجال کی نماز جو ہے ایک اور حدیث پاک ہے, آپ نے فرمایا میں تمہیں اس فتنے سے آگاہ نہ کروں جو دجال سے بھی بدترین ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ کیا فتنہ؟ فرمایا ریاکاری. آپ نیک عمل کرتے ہیں اور دوسروں کے لیے, اس کی وجہ کیا ہے؟ جو ایسا وجہ یہ ہے نیک عمل آپ کو اسٹرینتھ دیتا ہے. جب آپ عملی اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کریں وہ آپ کو کھوکھلا کر دیتا ہے, تو آپ دجال کے دجل سے کیسے بچیں گے؟ بالکل صحیح. آپ اپنے آپ کو دجال کے فتنے کا شکار بنانے کے لیے تیار کر رہے ہیں جب آپ عمل اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کر رہے ہیں. اور وہ بات بڑی کمال کہ اب تو صورتحال حقیقت میں آگے بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مختلف کاموں کو جو اپنے آپ سے منسوب کر کے اور کریڈٹ جو ہے خود لینا چاہتے ہیں. مسئلہ وہی اس ڈوپامین کا ہے نا, وہ آپ کو سیٹسفیکشن چاہیے, آپ کو جو ہے بار بار یہ احساس چاہیے کہ لوگ آپ کی تعریف کر رہے ہیں, آپ کو خوش کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ جڑے رہے ناظرین, بات کو ذرا اور کھولتے ہیں, اور آج ذرا تھوڑا سا میں چاہتا ہوں ہمارے ساتھ انگیج رہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہم یہ جو نمود و نمائش کرتے ہیں اس کے ذاتی حیثیت میں نقصانات کیا ہیں, دینی حیثیت میں نقصانات کیا ہیں, کل بروز محشر ظاہر ہے اس کا کیا امپیکٹ ہونا ہے ہمارے اوپر, اور پھر اگین وہی بات ہے سوسائٹی پر اس کے جو نقصانات ہیں اس کے بارے میں تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. لوٹ کے گفتگو کرتے ہیں. ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. انٹرسٹنگ موضوع ہے ناظرین کہ آج بات ہو رہی ہے جو ہم یہ ایکسپوجر کی دنیا میں یعنی نمود و نمائش جو ہم کرتے ہیں اس کے جو امپیکٹ اب ہماری ظاہر انڈیویجول لائف پہ کیا ہے اور اس کے سوسائٹی پہ کیا امپیکٹ ہے, اور اگین وہی بات اس دنیا سے جانے کے بعد جو اصل امپیکٹ ہے وہ کیا ہے. جی علی صاحب ذرا بات کو آگے بڑھائیں. کیسے دیکھتے ہیں یہ جو آج ہمارے معاشرے میں جو ہے ایک یہ اچھا بڑی کامن بات ہو گئی ہے, آپ شاید ہو سکتا ہے لوگ اس بات کو فیل بھی نہیں کرتے کہ نمود و نمائش ہونی چاہیے, ایکسپوجر ہونا چاہیے, زیادہ سے زیادہ اس سے بینیفٹس لینے چاہیے, بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہر چیز کی جو مثبت اور منفی پہلو ہیں وہ ہوتے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ ایک دفعہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام تھے, محدث تھے اور امیر المومنین فی الحدیث کا لقب تھا. وہ حضرت رابعہ بصریہ کے حجرے میں گئے. تو جب حجرے میں گئے تو اندر داخل ہوتے ہی انہوں نے دعا کی, سلامتی کی, یا باری تعالیٰ مجھے سلامتی عطا کر, اس نیت سے کہ جس طرح حضرت ماضی کے انبیاء حضرت مریم کے حجرے میں جاتے تھے تو وہاں دعائیں مانگتے تھے, تو انہوں نے اس نیت سے دعا کی. حضرت رابعہ بصریہ نے حضرت سفیان ثوری کا یہ جملہ سن کے جو فرمایا وہ ہمارے موضوع ہے, ہمارے موضوع کی بنیاد ہے. حضرت رابعہ بصریہ نے فرمایا کہ سفیان دل قلب اگر تو قلب کی سلامتی مانگ رہا ہے تو یہ اس وقت تک نہیں مل سکتی جب تک نمود نمائش اور دکھاوے کی ایک رائے بھی تیرے قلب میں موجود ہے. ہاں وہ نکل گئی تو سمجھ رہا تیرے دل سلامت ہو گیا. واہ سر, اس دنیا میں ہمارا میدان عمل کیا ہے یہ سوچنے کی ضرورت ہے. آپ بھی انسان ہیں, اللہ نے ہر ایک کے لیے زمین ہموار کی ہے, کوئی پریویلیجڈ نہیں ہے, کوئی ڈپرائیوڈ نہیں ہے, ہر ایک کے لیے میدان ہموار ہے. کام کیا کرنا ہے؟ یہی تو کام کرنا ہے کہ جو ایسے داعیات ہمارے اندر سے اٹھتی ہیں ان کو ضبط کر کے قابو کرنا ہے. اس کے ایک حدیث کے زبردست صاحب کو مثال دوں. یہ حدیث پاک امام غزالی نے بھی بیان کی اور اس کو امام ابو طالب مکی نے قوت القلوب میں بھی بیان کی کہ جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو اس کا نامہ اعمال جو ہے نا اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے. ٹھیک. تو اللہ کے حضور جب ملائکہ پیش کرتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے فلاں عمل کو مٹا دو, فلاں عمل کو کاٹا پھیر دو, مٹا دو, اس کو مٹا دو, اس کو مٹا دو. اچھا. پھر اللہ فرماتے ہیں اب یہ عمل لکھ دو, اب یہ عمل لکھ دو, اب یہ عمل لکھ دو. سبحان اللہ. تو ملائکہ کیا عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو نے ہمیں نگران بنایا تھا, کندھوں پہ بٹھایا تھا, تو ہم شاہد ہیں کہ اس نے یہ اعمال کیے ہیں, اور ہم شاہد ہیں کہ یہ اعمال نہیں کیے جو تو فرما رہا ہے. اللہ نے کیا خوب, اللہ فرماتا ہے تم اس کے عمل کے نگران تھے, اس کے دل کا میں نگران. اللہ ہائے 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 کیا اچھا ہے. کیا تمہیں ان کے قلب پر تصور, کیا اچھا ہے, ان کے باطن پر تصور تھا, وہ سوچتے کیا ہیں؟ میں تو ان کے دلوں کو جانتا تھا. تو جو اعمال میں نے کٹوائے وہ انہوں نے کیے تھے مگر مقصود میں نہ تھا. جب میری رضا مقصود نہ تھی تو میرے لیے اس کی کوئی وقت نہیں.
اور جو میں نے لکھوائے ان اعمال کا وہ پوری نیت سے, پکی نیت سے میری رضا کے لیے ارادہ کر چکے تھے. مواقع نہ ملے, وسائل نہ ملے, یا زندگی نے وفا نہ کی, میرے ہاں وہ قبول ہے. یہی بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب, یہ جو نیتوں کا سارا کھیل ہے, آج دنیا دکھاوے کو ہم سب کچھ کرنا چاہتے ہیں, نہ نیتوں میں اخلاص ہے نہ عمل میں اخلاص ہے. بتلائیے. اور مزے کی بات ہے کہ یہ ذاتی سطح پر بھی ہے, معاشرتی سطح پر بھی ہے, سیاسی سطح پر بھی ہے, حکومتی سطح پر بھی ہے. جو دکھاوا, نمود و نمائش ہے, سب کی سب, اس سے ہم نہ صرف اپنی زندگی مشکل میں ڈالتے ہیں اور دوسروں کی بھی ڈالتے ہیں. میں اوپر سے نیچے آنا چاہتا ہوں. آئیے اوپر سے نیچے آئیے. اوپر سے سٹارٹ کرتا ہوں. ہمارے ضلع کونسل کا جو ہے نا گراؤنڈ یا بلڈنگ ہے نا, میں اس کی رننگ کرتا ہوں. وہ گول بلڈنگ ہے جیسے یہ میز ہے, کیونکہ 10 سال پرانی بات بتا رہا ہوں. میں رننگ کیا کرتا تھا. ایک دن میں نے دیکھا کہ راستہ وغیرہ روکا ہوا ہے, پینٹ شینٹ ہو رہا ہے, سارا پودے پودے سیٹ ہو رہے ہیں. میں بڑا خوش ہوا کہ چلو ٹھیک ہو جائے گا کام. 3-4 دن راستہ بند رہا. اسی سیاسی قائد نے آنا تھا, استقبال ہوا اس کا. جب وہ چلا گیا تو میں اپنے رننگ کے ٹریک پہ دوبارہ آنے لگ گیا. میں حیران رہ گیا کہ جو فرنٹ والا ہاف پورشن تھا نا, جو نظر آتا تھا, صرف اسے پینٹ کیا گیا تھا, صرف اس کی جھاڑیاں ٹھیک کی گئی تھی, باقی والا ویسے کا ویسے ہی. اور ہوتا ہی. اچھا, اب وہ آپ کے ادارے وہ تمام کی تمام ڈکلائن کا شکار ہو گئے. دوسرا, آپ کو پتہ ہے میں مارشل آرٹس بھی سکھاتا ہوں. ایک اہم ادارے نے 23 مارچ کو مجھے ڈیمونسٹریشن دینے کے لیے کہا کہ ہمارے کچھ لڑکوں کو, افراد کو تیار کر دو کہ یہ 23 مارچ پر سیلف ڈیفنس کی ڈیمونسٹریشن دیں. اچھا. میرا معاوضہ طے ہو گیا ان کا. ٹھیک ہے. 1 ہفتے میں نے انہیں تیاری کروانی تھی. ٹھیک ہے. تو جب میں وہاں پر گیا تو میں نے ان کے آفیسر سے پوچھا کہ انہیں کون کون سی چیزیں کروا دوں. گن کے خلاف سیلف ڈیفنس, خنجر کے خلاف سیلف ڈیفنس, خالی ہاتھ سیلف ڈیفنس, تاکہ یہ سیکھ بھی لیں اور وہاں پہ ڈیمونسٹریٹ بھی کر دیں. وہ کہتے نہیں سکھانے کی ضرورت نہیں ہے, بس وہ ڈیمونسٹریشن کے لیے تیار کر دے بندے کو. ارے مجھے اس کے پیسے بھی مل رہے ہیں, اس کا ٹائم بھی ادارے کا خرچ ہو رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے. مجھے پک اینڈ ڈراپ بھی دی جا رہی ہے. میں پوچھ رہا ہوں کہ 1 ہفتے میں نے آنا ہے, میں سکھا کیا دوں. کہتے نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے, بس ڈیمونسٹریشن اچھی ہونی چاہیے. اچھا, یعنی دے نیڈ اونلی ڈیمونسٹریشن, صرف دکھاوا چاہیے, تختی چاہیے, تختی چاہیے. اب آپ دیکھ لیں کہ وہ ادارے کس طرف چلے گئے, سیاسی ہمارا ڈھانچہ کس طرح شکست اور ایک طرح شکار ہو گیا. اب آپ اگر انفرادی سطح پر آ جائیں تو آپ دیکھ لیں کہ ہم جس طرح, پہلے یہاں رکے نا ذرا, اور بات آگے بڑھائیں نا, ہو ہی رہا ہے. آج آپ دیکھیں صرف اور صرف جو ہے وہ اپنا ریٹنگ اسٹنٹ, میں نے کہا تیز چلا جو سیاسی ہے نا, موضوع ذرا نکل جاؤں تیزی سے اس موضوع سے بچ کے. ریٹنگ اسٹنٹ ہی ہے نا. اور کیا ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے نا, بالکل ایسا ہی کیا ہو رہا ہے کہ وہ صرف خبر بنانے کے لیے کہ جی سوشل میڈیا بھی ساتھ ہوتا ہے, اپنے ویلاگرز بھی ساتھ دکھاوے سے, اور خبر بنانے کے لیے کہیں بھی پہنچ جاتے ہیں, پہلے سے تیار اکثر دکھاوے سے. پھر میں اپنا ایک اور گلا شکوہ آگے رکھ دیتا ہوں. ایک صاحب میرے پاس بہت بڑے منسٹر تھے, وہ ووٹ لینے آئے ان کے میرے پاس. میں نے کہا جی انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ سڑک انہوں نے بنائی ہے. میں نے کہا معذرت چاہتا ہوں, سڑک بنائی ہے؟ میں نے کہا سڑک ووٹ لینے آئے. جی میں نے کہا پہلی بات کہ سڑک تو میں نے بنائی ہے, کیونکہ ٹیکس تو میرا ٹیکس زیادہ ہے ان سے, تو میرے پیسوں سے بنی ہے سڑک. دوسری بات یہ کہ این چوک میں انہوں نے 4x4 فٹ کی جگہ لے کے اپنے نام کی جو پلیٹ لگا لی ہے کہ یہ میں نے کیا. تو یہ سرکاری جگہ تھی, اس سرکاری جگہ پہ انہوں نے اپنی جگہ, وہ جو 4 فٹ کی جگہ خریدتے ہیں تو کہتے ہیں 4 کروڑ کی جگہ تھی, وہ اتنا مصروف چوک ہے, آپ نے یہ حق تلفی کی ہے, غصب کی ہے ہمارا حق آپ نے. وہ ناراض ہو کے چلے گئے مجھ سے کہ آپ سے کون بات کرے, آپ کو عقل نہیں ہے, آپ کو شعور نہیں ہے. تو وہ پیپل ود اوپن آئیز آر کالڈ illiterate people. I am the one with open eyes. اچھا, اب آپ اگر یہ اجتماعی سطح پر جو چیریٹی کر رہے ہیں, اجتماعی سطح پر آپ دیکھ لیں کہ اس کا آغاز فوٹوگراف سے ہوتا ہے. ہمارے قائدین بعضوں کا جا کے خون کی بوتلیں دے کے آتے ہیں, بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ خون کی بوتل نہیں تھی, وہ صرف سرنج, مطلب کچھ اور کیا گیا تھا. جعلی اسپتال بنائے جاتے ہیں جہاں پر آپ پیشنٹ کی عیادت کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ ہمارے قائدین کتنا درد دل رکھتے ہیں, مگر وہاں جا کے پتہ چلتا ہے کہ وہ سارے کے سارے پیڈ پیشنٹ تھے. بالکل ایسے. یہ سب کچھ, یہ مطلب وہ اگر کسی انٹیریئر میں بھی جائیں گے تو 25-50 لوگ اپنے مطلب کے جمع کیے جائیں گے. بالکل بالکل. ان کو جو ہے وہ اپنے طوطے کی طرح پڑھایا جائے گا. وہ سائی نے آنا ہے, سائی نے تختی لگانی ہے, سائی نے 4 جو ہے مطلب گفٹ دینے, سائی نے تصویر چلانی ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنا آنر ہونا ہے. وہ اب میرا خیال ہے جنید صاحب, ایک اور المیہ یہ کہ میرا خیال ہے کہ اس وقت شاید ہر وہ آدمی آفیسر جو انتظامی عہدے پر ہے اس نے اپنا ایک PRO پبلک ریلیشننگ آفیسر علیحدہ سے رکھا ہوا ہے اپنی سیلری میں سے, جو فوٹوگراف ہر وقت بنا کے فیس بک پہ, سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کرتا رہتا ہے, بتاتا رہتا ہے کہ حضرت صاحب کتنے بڑے ذمہ دار انسان ہیں. پولیس کا کام ہے مجرموں کو پکڑنا, اگر اس نے کسی کا تھیلا چوری کیا وہ واپس کر دیا تو اس کی بھی پبلسٹی کہ ماشاءاللہ ہم سلوٹ پیش کرتے ہیں اس آفیسر کو جس نے آج کل یہ چکر چل پڑا ہے, آج کل یہ فیس بک پہ چکر چل پڑا ہے. پھر عوام اس کا شکریہ ادا کرتی ہے جیسے کہ اس کا فرض نہیں تھا, اس نے احسان کیا ہمارے اوپر. احسان کیا. اچھا یہ تو تھوڑا سا اوپر ہو گیا, اب آپ انفرادی سطح پر آ جائیں. اس پہ ذرا مجھے موقع دیں. جی پلیز. میرے اور آپ کے درمیان ایک کمرشل وقفہ ہے. اچھا جی ضرور ضرور. دیکھ رہے ہیں آپ, بالکل بالکل, یہ ضروری ہے. لوٹ کے ناظرین, اور پھر بات کرتے ہیں ذرا اس موضوع پہ کہ جو اپنا ذرا سیلف انالیسس کریں گے نا کہ ہم آج کل کتنے جو ہے وہ اپنے چیزوں کو اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں, کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں,
اس کے نقصانات کیا ہیں، اس پہ بات کریں گے. جی اپنا منیرہ صاحبہ کہاں تک پہنچی، کیا خبریں ہیں؟ جو تھے بتائی چکن نہیں رہی آپ کو. کباب تھے اس کو میں نے فرائی کیا ہے، فرائی کر کے اس کو میں نے یہ آپ دیکھیں لگایا ہے. اس کے بعد بس چیز کی سلائس پڑی تھی، قوم کو دکھائیں. میں نے سلائس کو کاٹ کے تھوڑا سا باریک میں، تو میں نے وہ کباب کے اوپر بھی رکھ دیے کہ آپ اس کو ایز اٹ از بھی کھا سکتے ہیں ایز اے اس کی گارنش. اور جو دوسرے کباب تھے اس کو میں نے کچھ تو میں نے فرائی کر لیے، باقی کو میں نے مسالے کے ساتھ اس میں ڈال رہا کوکنگ آئل میں بنا رہی ہوں مسالے کے ساتھ. یہ دو بھی جو تھے فرائی ہوئے وہ میں نے کر دی ہیں، باقی کے جو مسالہ والے ساتھ ساتھ بنا رہی ہوں. اگر کہے تو وہ بھی آپ کو دکھا دیتی ہوں. دکھائی دیجیے نا، اب کیا مطلب آپ یہ دیکھیں جو کچھ آپ نے بنایا سب دکھا دیں قوم کو. یہ میں نے اس کے مسالے کے ساتھ بنایا ہے کباب. سارے کھانوں سے پردے اٹھا دیں. یہ دیکھیں، یہ جب ویسے تو ہم بنا کے رکھ لیتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کو اس کے ساتھ کھائیں نا تو یہ آپ کی مین کورس کی بڑی اچھی ڈش بن جاتی ہے. کس کے ساتھ کھائیں؟ روٹی کے ساتھ، نان کے ساتھ، رائس کے ساتھ، تڑکے والے چاولوں کے ساتھ، آپ زیرہ رائس کے ساتھ، سفید رائس کے ساتھ، آپ سب کے ساتھ کھا سکتے ہیں. اچھا جی واہ، چلیں ٹھیک ہے. مفتی صاحب یہ جو عبادتوں میں لوگ نمود و نمائش کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں، اس کے بارے میں ذرا بتائیے. مثال کے طور پہ مجھے لوگ حاجی کہیں، مجھے لوگ نمازی کہیں، بھائی کیا مطلب شخص ہے بھائی کہ یہ تو بڑی ماشاءاللہ جو ہے وہ اپنا پوری رات مسجد میں رہتا ہے، طویل عبادتیں کرتا ہے. پھر اس کا ایک اور پہلو کہ یہ جو ہم چیریٹی کرتے ہیں، جو بات کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب، وہ جو چیریٹی کرتے ہوئے ہم باقاعدہ تصاویر چھپواتے ہیں اور ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ لوگوں سے ہمیں اس کا مطلب ریوارڈ ملے اور ستائش ملے. اس پہ ذرا بات کریں، کیونکہ عبادتوں کی کئی شکلیں ہیں نا، لیکن نمود و نمائش اور ریاکاری تو کہیں نہ کہیں ہمیں نظر آ رہی ہوتی. بتائیے ذرا. نہیں صاحب، اس میں اس بات کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے. یہ جو ہمارا پورا ٹاپک ہے نا، اس میں مین باریک فرق یہ ہے کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی نیت پر. ٹھیک ہے. آپ کی سوچ پر، آپ کی اپروچ پر. ٹھیک ہے. وہ جو آپ نے لفظ بولا تھا کہ اللہ فرمائے گا تیرا مقصد یہ تھا، تو اگر مقصد وہ ہے ریاکاری، دکھلاوا، صلہ ستائش، نمود و نمائش، اور نیتوں کا تو اللہ کو پتہ ہے. نیت، یہ بات ہمیں پیش نظر رکھنی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، اس میں بھی اگر بالفرض کسی کوئی بندہ ایسا اچھا کام کر کے اس کو ایک سامنے لانا چاہ رہا ہے صرف اس لیے کہ لوگوں کو موٹیویشن ہو، تو اب یہی کام اس کا باعث اجر بن جائے. اچھا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے تھے نا، انہوں نے بتایا کہ اللہ کا میرے اوپر بڑا فضل ہے، کرم ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا اگر اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں تو وہ تمہارے اوپر نظر آنی چاہیے. ہاں. تو اگر کوئی اللہ نے اس پر کرم فرمایا ہے، اس کو اپنے کرم سے حصہ عطا فرمایا، اس کے بعد یہ تو دیکھیں نعمت دی ہے اور نظر آنی چاہیے. یہ تو حسن و جمال والی بات آ گئی نا کہ اچھا پہناوا، اچھا پہنے، اچھا کھائے، اچھا رہے اپنے بچوں کو. اور نیت یہ ہے کہ مطلب یہ نمود و نمائش تو نہیں ہے نا، یہ نمود جو میں نے پہنا ہوا ہے مجھے بتا دیں. نیت پہ ڈیپینڈ، نیت تو یہ کہ اچھا پہنا. ہاں، بس یہ ہے کہ مجھے اللہ نے دیا ہے، میں اچھا نظر آؤں، ٹھیک ہے، تو اللہ کی نعمتوں کا اظہار ہو. ٹھیک. اور وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، ٹھیک. اس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ تمہارے اوپر نظر آئے نا. ٹھیک نظر آئے. اچھا، اب دوسری یہ بات ہے کہ یہ جو آپ نے کہا کہ آٹے کا ایک تھیلا دیا جا رہا ہے، راشن کا ایک پیکٹ دیا جا رہا ہے، اور وہاں 10 کیمرہ مین موجود ہیں، تو یہ تو خیر اس میں تو آپ، یہ تو کھلی بات ہے نا کہ آپ ایک غریب کی، مسکین کی، محتاج کی انسلٹ بھی کر رہے ہیں، اس کی عزت نفس مجروح کر رہے ہیں، اور آپ نمود و نمائش کا ایسا اظہار کر رہے ہیں، اور سم ٹائم وہ فوٹو سیشن کرنے کے بعد دیا بھی نہیں جاتا، جس طرح ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا. وہ صرف ویڈیو میں دکھانے کے لیے ایک ہی آٹے کا تھیلا ہوگا، وہ ایک ہی آٹے کا تھیلا آیا ہوا ہوگا، اور 50 لوگ جو ان کے ساتھ تصویریں ایک ہی کے ساتھ بن جائے گی، اور فائنلی پی آر او لے آ کے رکھ دے گا. اتنا بڑی بدقسمتی ہے، یہ اس ملک میں ہو رہا ہے جو اسلامی جمہوریہ پاکستان کہلواتا ہے، اسلام کے نام پر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر. اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو فرمایا کہ بہترین صدقہ تو وہ ہے کہ ایک ہاتھ سے دیا جائے تو دوسرے ہاتھ کو خبر تک نہ ہو. نہیں، اب مجھے ایک بڑا سادہ سا سوال ہے، مجھے ایک جواب دیجئے کہ مجھے بتائیے، میں چاہتا ہوں میری پارٹی جو ہے اس کی واہ واہ ہو. چلیں اس طرح بات کر لیتے ہیں نا، پہلے ہم ذرا پولیٹیکل فگرس کی بات کر لیتے ہیں. میں چاہتا ہوں لوگ مجھے زیادہ سے زیادہ ووٹ دیں، ٹھیک ہے جی، اور ہماری واہ واہ ہونی چاہیے، ہماری پارٹی کو زیادہ ووٹ ملنے چاہیے.
تو اس چکر کے اندر جو ہے پھر میں سارے کھیل کھیل رہا ہوں میں تختیاں بھی لگا رہا ہوں اور لوگوں کو کیش بھی کر رہا ہوں. تو یہ صحیح ہے کرنا؟ جنید صاحب ہرگز صحیح نہیں، غلط ہے. ذات کی پروجیکشن مقصود ہو، پارٹی کی پروجیکشن، پارٹی کی پروجیکشن مقصود ہو، اپنے ڈپارٹمنٹ کی، اپنے ادارے کی، اپنی منسٹری کی. یہ جو این جی اوز ہیں وہ لوگوں سے لے کے لوگوں کو اس کا 10% دے کے پھر اس کی جو پروجیکشن کر رہی ہوتی ہیں. اچھا بیچاری این جی اوز لگی ہوئی ہوتی ہیں ان کے ساتھ، حکومت کے ساتھ، آپ کو پتہ ہے مطلب ہوتا کیا ہے؟ جی پیسہ سارا این جی اوز کا لگا ہوا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں جی ہمارا کسی منسٹر سے تعلق ہو گیا، گورنر ہاؤس میں تعلق ہو گیا، وہ سارا فنڈ وہ لگا رہے ہوتے ہیں، پروجیکشن وہ اپنی لے رہے ہوتے ہیں. اکثر یہ پتہ ہے کہ خرابی کیوں ہے؟ سب سے بڑی بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی کا تصور ختم ہو گیا ہے. وہ خوف نہیں رہا ہمارے ذہن میں کہ ہم نے جا کے جواب دینا ہے. اور یہاں یہ ہم سب کچھ چھپا لیں گے، آرٹیفیشل چہرے لگا لیں گے، لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم، وہاں تو تمہارے ہاتھ، تمہارے پاؤں، تمہاری زبانیں تمہارے خلاف گواہی ہائے اليوم نختم علی افواہہم، یہ بول اٹھیں گی وہاں کون چھپائے گا؟ کیسے اس کو آپ جو ہے وہ کور کر سکو گے؟ اللہ. اچھا اس میں ڈاکٹر صاحب جو مفتی صاحب بات فرما رہے ہیں، اسی بات کو ذرا سا آگے بڑھا لیجئے، چونکہ بات میں عبادتوں کے حوالے سے بھی کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے یہاں جو تصور ہو گیا ہے صاحب کہ بنیادی طور پہ ہمیں اس لیے بھی قاری بننا ہے کہ لوگ ہماری عزت کریں، ہمیں اس لیے عالم بننا ہے لوگ ہماری اللہ ماشاء اللہ. مطلب ایک اٹائر ہوتا ہے نا، اٹائر، کہ جی اس اٹائر کی بڑی اپنی ایک تقریم ہے، ایک ویلیو ہے. یا ہمیں دینی جو ہے وہ اپنا کتب اس لیے پڑھنی ہے یا دین کا نالج اس لیے لینا ہے کہ بنیادی طور پہ ہم جب دین کی نالج لے لیں گے تو لوگ ہماری عزت کریں گے، توقیر کریں گے. تو یہ بھی کہیں نہ کہیں مطلب ایک ریاکاری میں آئے گا. یہ بتائیے. دیکھیں جنید صاحب، ریاکاری تو ایک ایسا عیب ہے یا ایک ایسی وبا ہے جو زندگی کے ہر عمل میں سرایت کیے ہوئے ہے. یعنی چاہے اس عمل کا تعلق عبادات سے ہے، دین سے ہے، یا ہماری زندگی کے معمولات اور معاملات سے ہے. کوئی چیز اس سے، یہ بالکل ایسے سمجھے ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہوا یہاں موجود ہے اور ہم اس میں سانس لے رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ نہیں کہہ سکتے یہاں اس جگہ ہوا نہیں ہے اور جس جگہ پہ ہوا نہیں ہے. اور یہ کتنا مشکل کام ہے کہ ہم نمود و نمائش پہ آج بات کر رہے ہیں اور خود نمود نمائش سے گزر رہے ہیں. میں سچی آپ کی جو بات ہے یہاں آ کے مجھے لگ گئی تھی جو آپ بریک میں کر رہے تھے. ہم ابھی بریک میں یہی بات کر رہے تھے کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے احتساب نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ خیر کا پیغام جا رہا ہے، اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، آپ تبلیغ کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہماری واحد پروٹیکشن صرف نیت ہے جو مفتی صاحب فرما رہے ہیں. اس میں نیت ہے، ورنہ سچی بات یہ ہے کہ یہ پل صراط ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ہماری نیتوں میں بھی خلاص عطا فرمائے. کیونکہ اہل حق یہ کہتے ہیں، اہل نظر یہ کہتے ہیں کہ دنیا کے بجائے دین میں اخلاص پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے. اللہ. نیکی کا عجب جو ہے اس کی کبھی اصلاح نہیں ہوتی. اللہ. برائی والے کی اصلاح ہو سکتی ہے، اس کو یہ ہوتا ہے میں گناہ کر رہا ہوں. نیکی کا عجب ایک دفعہ پیدا ہو جائے. دیکھیں ایک بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، ان کے مرید آئے اور وہ کوئی بہت بڑے افسر تھے. میں یعنی لاہور شہر کا آپ کو واقعہ بتا رہا ہوں. وہ اٹھے اور اٹھ کے جا کے بیٹھ کے وہاں وہ افسر وہاں بیٹھ کے جہاں لوگوں کے جوتے پڑے تھے جوتے صاف کرنے لگے. اللہ اکبر. انہوں نے اس کو بلایا ادھر آ کے بیٹھو، کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا حضرت میں فرمایا تم یہ سمجھتے ہو میں اتنا بڑا افسر ہو کے حضرت کے خادموں کے جوتے صاف کر رہا ہوں؟ تم اس عجب میں جانا چاہتے ہو؟ تمہاری نیکی کوئی اور ہے، یہ تمہاری نیکی نہیں ہے. اللہ اکبر. او ہو کیا اصلاح ہے بھائی. مطلب وہ اپنے تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں تو انتہائی ڈاؤن ٹو ارتھ اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہ رہا ہوں. یہ مصنوعی ہے. عاجزی کا تکبر ہے نا. عاجزی کا تکبر کبھی ٹھیک نہیں ہوتا. عاجزی کا تکبر دیکھیں قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 264 ہے، اپنے اعمال کو ریاکاری سے اور عمل کرنے کے بعد اس کے ذکر سے ضائع نہ کرو. اللہ. ان اعمال کی مثال، اب قرآن مجید کی مثال کیسی ہے؟ ایسی ہے جیسے چٹان پہ گرد ہو، بتائیے، بارش ہو اور وہ گرد دھل جائے. اب اس کا مطلب کیا ہے جنید صاحب؟ جب مٹی پہ گرد ہو اس مٹی میں پودا اگتا ہے. چٹان پہ گرد میں بیج نہیں ہوتا. وہ اتنی سطحی ہوتی ہے، اتنی عارضی ہوتی ہے، وہ چٹان کی چٹان ہی رہتی ہے. یعنی اس سوچ کو ایڈریس کیا اللہ جو عمل آپ اللہ کے لیے نہیں کرتے وہ سوچ کو ایڈریس کیا، اس میں نتیجہ نہیں اگتا. نتیجہ نہیں ہے، وہ بہ جائے گا. وہ عمل جو آپ غیر اللہ کے لیے کر رہے ہیں اس کی مثال چٹان پر گرد کسی ہے جس سے کبھی پھل نہیں برآمد ہوگا. اچھا ہمارے اب یہ عام ہو چکا ہے، یہ بڑا عام ہو چکا معاملہ جو آپ فرما رہے ہیں اللہ ماشاء اللہ، لیکن موسٹلی ہو گیا ہے کہ ہم ریوارڈ چاہتے ہیں لوگوں سے. اچھا اب یہ جو لوگوں سے ریوارڈ کرنا چاہتے ہیں، اچھا اس سے کیا ہوتا ہے جنید صاحب؟ اس سے کبھی آپ اوریجنل نہیں بنتے. اوریجنل نہیں بنتے. جب آپ اوریجنل نہیں ہوتے آپ میں کریٹیوٹی نہیں ہوتی. دیکھیں دنیا کے جتنے بڑے سائنسدان ہیں سارے اخفاء میں ہیں، ان کا آپ کو کوئی شعرہ نہیں ملے گا. بالکل صحیح. جتنے بڑے کریٹیو لوگ ہیں بعد میں پتہ چلتا ہے فلاں کریٹیو. بالکل صحیح. حضرت باجد بستامی کے پاس ایک شخص آئے، بڑے عالم دین تھے. انہوں نے کہا حضرت میرا ایک مسئلہ حل کریں، مجھے بڑی پریشانی ہے. وہ کیا؟ انہوں نے کہا کیا پریشانی ہے؟ کہنے لگے کہ میں نے بڑی کتابیں پڑھی ہیں
بڑا علم حاصل کیا ہے، جو نقطے آپ بیان کرتے میں نہیں کر سکتا. اچھا یہ کیا وجہ ہے؟ انہوں نے فرمایا اس میں ایک مسئلہ ہے، ہاں مسئلہ اس میں ایک کام ہے تم نہیں کر سکتے. اس نے کہا حضرت بتائیں میں کروں گا وہ کام. کیا؟ ہاں فرمایا وہ کام یہ ہے تم داڑھی منڈا لو اور سر بھی منڈا لو، اچھا اور جا کے چوک میں بیٹھ جاؤ اور جو کوئی تمہارے ساتھ کچھ سلوک کرے برا نہ مناؤ. اچھا اس نے کہا حضرت خدا کا خوف کریں، اللہ اکبر، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں آپ سے ہدایت لینے، آپ مجھے شریعت سے بھی نکال رہے ہیں. فرمایا تم دوبارہ کلمہ پڑھو. تم نے جو اللہ اکبر کہہ کے بھی اپنے نفس کے لیے اللہ اکبر کہا ہے، تم نے یہ جو کچھ کر رکھا ہے اپنے نفس کے لیے کر رکھا ہے. اگر اللہ کے لیے کر رکھا ہوتا تو تم یہ سب کچھ قربان کر دیتے. یہ تم اللہ اکبر بھی اپنی ذات کے لیے کہہ رہے ہو، تمہیں دوبارہ کلمہ پڑھنے کی ضرورت ہے. جنید صاحب یہ جو اخلاص ہے، اخلاص کے بغیر کبھی بھی آپ کے اعمال میں طاقت پیدا نہیں ہو سکتی. بڑا مشکل مرحلہ ہے یہ تو. اور جو اولیاء کرام ہیں، کاملین ہیں، دیکھیں انہوں نے اپنے نفس کی نفی کی ہے. بالکل ایسے وہ اپنے نفس سے گزرے ہوئے لوگ ہیں. بالکل ایسے. کیوں کہتے ہیں موتو قبل ان تموتو؟ مرنے سے پہلے مر جانے والے لوگ ہیں. مر جاؤ، بالکل ٹھیک. انہوں نے اپنے نفس کو اللہ کے حکم کی چھری سے ذبح کر دیا ہے، نتیجہ کیا نکلا؟ یہ ابدی ہو گئے ہیں. بالکل ایسے. ان کا ایک جملہ ہماری ہزاروں نشستوں پہ حاوی ہے، بالکل بھاری ہے. بالکل. اور یہی جو فرق ہے نیت کا، اس کو سمجھنے کی بہت اچھا. اب آپ تھوڑا سا بات کو اگر معاشرتی سطح پہ پھیلائیں تو آپ دیکھیے، میں اگر اسٹارٹ کروں اس بات کو یہاں سے کہ چلے شادی بیاہ کے ایک سیمپل کیس کو اٹھا لیتے ہیں ہم. شادی بیاہ میں جو ہمارے صورتحال اس وقت ہوئی ہے علی بھائی، مطلب ایک تباہی مچ چکی ہے. یعنی میں حیران ہوں کہ اب پہلے ہم گئے وقتوں میں سنتے تھے کہ جی شادیاں مہنگی ہو گئی ہیں، اور اس زمانے میں ہم یوں مطلب انگلی جو ہے ایک دم اچھا اتنی مہنگی شادی ہوئی ہے. مطلب کسی نے اگر مثال کے طور پہ اپنی شادی پہ 10 لاکھ روپے، 15 لاکھ روپے، 20 لاکھ روپے خرچ کر دیے، بڑی مہنگی شادی کر دی ہے بھائی. مطلب اب تو صورتحال یہ ہے کہ مطلب برانڈ سے ابتدا ہوتی ہے. جوتا بھی جو آئے گا وہ 2 لاکھ روپے کا آئے گا، مطلب وہ سوٹ بھی جو بنوایا جائے گا وہ 5 لاکھ روپے کا بنوایا جائے گا. وہ غرارہ شرارہ آئے گا تو 25 لاکھ، 50 لاکھ، 100 مطلب 1 کروڑ روپے کے. تو ہمارے ہاں تو اب صورتحال بڑی، شادیوں کے نام پہ جس طرح کی نمود و نمائش، یہاں سے آغاز کر رہا ہوں میں بات کا، کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے یہ جو ہے نا نمود و نمائش، یہ ایک عمل، ہم اس کو بطور عمل ڈسکس کر لیں، یہ بنیادی طور پہ ایک نفسیات بن چکی ہے. ٹھیک ہے، وہ نفسیات پہلے بڑوں کی بنی ہے اور بڑے اس نفسیات کو اگلی نسل میں منتقل کر چکے ہیں. جی یہ اس کے نتائج ہیں کہ قوم برانڈ کانشیس ہو گئی ہے. اور نتیجہ کیوں ہوا کیوں ہے یہ؟ اگر ایک بنیادی بات کریں، دیکھیں صاحب، جو مخلصین تھے ہم نے ان کو چھوڑ دیا ہے. جن کی صحبتیں کتاب سے ہی چلے ملیں، اگر کوئی کسی کے پاس مخلص موجود نہیں، جو مخلصین تھے، صوفیات تھے، جنہوں نے نفس کی نفی کی تھی، ان کو تو ہم چھوڑ چکے ہیں. ان سے تو ہم نے کیڑے نکالنے شروع کر دیے ہوئے. تو جو جینون مخلصین لوگ تھے ان کو ہم نے چھوڑ چکے ہیں. امام قشیری نے رسالہ قشیریہ میں کیا خوب لکھا، فرماتے ہیں کہ تم لوگ جس طرح نماز کے فرائض اور واجبات سیکھتے ہو نا، اور وضو اور غسل کے فرائض سیکھتے ہو، ہم اس سے پہلے اپنے شیوخ سے بیٹھ کے نیتیں سیکھا کرتے تھے. واہ. تو اب تو کون نیتیں سکھاتا ہے؟ نہ کوئی نیتیں نہیں سکھاتا. دیکھیے مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جس طرح بھی ڈاکٹر صاحب نے بات کی، آپ دیکھیے گا، میں بھی ایک بات بتاؤں گا، اس کی اثر اندازی دیکھیں. ہزاروں تصوف پہ کتابیں ہیں لیکن کشف المعجوب کے پلے کی کیوں نہیں ہے؟ چونکہ جس کے ہاتھ سے لکھی جا رہی تھی وہ تاثیر کی تاثیر بھی منتقل ہو رہی تھی. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان تو محنت تو بہت کرتا ہے نیکیاں کمانے کی، نیکی کو وہ غلہ سے تعبیر کرتے ہیں. وہ تو محنت کرتا ہے، اس کو اپنے کندھے پہ ڈالتا ہے اور لا کے گودام میں رکھ دیتا ہے. اس کے بعد تو جاتا ہے اگلی بوری لینے، پھر لا کے رکھتا ہے، پھر اگلی بوری لینے. لیکن اللہ کے بندے، جس گودام میں تو نے وہ نیکیاں رکھی ہیں اس کے سوراخ ہی بند نہیں کرتا. وہ تو جگہ جگہ سوراخ ہیں. تو ایک بوری اگلی لاتا ہے، پچھلی آدھی سے زیادہ بوری چوہے آ کے کھا چکے ہوتے ہیں. کہیں نخوت کا چوہا، کہیں بغض کا چوہا، کہیں انات کا چوہا، کہیں غیبت کا، کہیں تکبر کا، کہیں ریاکاری کا. تو مولانا روم فرماتے ہیں کہ نیکی کرنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا کی ہوئی نیکی کو سنبھالنا مشکل ہے. اور امام ابو الیاس سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں جس شیخ کے پاس رہتا تھا، تنبیہ الغافلین جن کی کتاب ہے، بہت اللہ نے اس کو شہرت دی کتاب، فرماتے ہیں کہ میں جس کے پاس بیٹھتا تھا وہ مجھے 80% اپنی نیت اور اپنے باطن کی نیت کی اصلاح سکھاتے تھے اور 10%، 20% اس کے مطابق عمل سکھاتے تھے. چلیں یہ بات تو ہو گئی، اب آئیے میرے سوال کی طرف. جی اب آ جائیں شادیوں کی طرف. سر یہ جو شادیاں ہیں نا، یہ جو نفسیات ہماری آگے منتقل ہوئی ہے نا، یہ ایسی شے بن گئی ہے کہ جس میں ہم نے پورے کے پورے معاشرے کو تباہ و برباد کر دی. اگر آپ اس کی خرابیوں کی طرف جائیں، شادیوں میں تاخیر، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کا اتنا والیوم ہوگا پیسے کا تو آپ کریں گے. پھر اس کے بعد آپ نے حرام رسمیں اس کے اندر شامل کر لی ہیں حلال کے نام سے.
اب تو سر میں اگلے دن کسی شادی پہ گیا, ان کی کارڈ پہ 9 قسم کے فنکشن لکھے ہوئے تھے. ہم نے سنے ہوئے تھے تیل, مہندی. بہت چھوٹے ہیں, بہت تھوڑے سا بتا رہے ہیں, بہت کم بتا رہے ہیں آپ. اچھا وہ 9, میں نے کہا یار یہ 9 تو 2-2.5 مہینے تک یہ چلتا ہے معاملہ. جی 9 فنکشن تو ہمارے یہاں روٹین ہے ڈیفینس میں کسی. لیکن وہ امبانیز نے جو ہے نا وہ سب کے منہ پہ کالک مل دی ہے کہ یہ ایکسپوجر جو ہے نا ہمارے سامنے نہیں چلے گا. سب کو بتا دیا کہ تمہاری اوقات کیا ہے. جن سے ہم نے لیا تھا انہوں نے لپیٹ کے ہمارے منہ پہ مار دیا اس طور پہ. تو سب یہ صاحب جتنی محنت ہے نا, یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک بندہ جو عبادات کرتا ہے وہ اپنی عبادات کو کما کے سکوں کی شکل میں بازار جاتا ہے کہ کچھ خریدے رضا الہی, اور ایک وہ فرد ہے جو پھر عبادات کرتا ہے اور وہ دکھلاوے کے لیے کرتا ہے, وہ بھی کنکریاں اور وہ سکے لے کر جاتا ہے کہ کچھ خریدے. تو صوفیاء کہتے ہیں یہ دونوں جا کے جب اپنی ہتھیلیاں کھولیں گے تو جس نے تھوڑی کی تھی اس کی کنکریاں, اس کی سکے نکلیں گے, اور جس نے بے شک زیادہ کی ہو مگر اس کے اندر اللہ کے علاوہ کسی کی رضا شامل تھی تو اس کو وہ کنکریاں نکلیں گی, وہ سکے نہیں نکلیں گے. سر ایک چیز اللہ کے علاوہ کو راضی کرنا مقصود نہیں, بلکہ ایک صحابی رسول اللہ کے پاس ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ عمل اللہ کی رضا کے لیے ہے, مگر اس سے میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ فلاں بھی راضی ہو جائے. حضور نے فرمایا تو اس سے توبہ کر چونکہ تو شرک کی طرف جا رہا ہے. بالکل ٹھیک. اچھا یہ بڑی کمال گفتگو علی وقار صاحب کی, لیکن اگین میں اپنے سوال پہ کھڑا ہوں, مجھے سوال کو ایڈریس کروانا ہے کیونکہ ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے اس وقت جو شادیاں جس طرح سے ہو رہی ہیں اس میں سوسائٹی کے اندر ایک بہت ٹربولنس پیدا ہو گئی ہے. ٹربولنس نفسیاتی طور پہ پیدا ہو گئی ہے کہ آپ کا ایکسپوجر, آپ کی نمود و نمائش تو آپ کر رہے ہیں, اس کا جو ڈیزاسٹر ہے ڈاکٹر صاحب وہ یہ ہے کہ ایک میڈیاکر, ایک مڈل کلاس فیملی, ایک لوور مڈل کلاس فیملی جو ہے آپ نے اس کو احساس کمتری کی گھاٹی کے اندر جھونک کے رکھ دیا ہے. سر خود بھی تباہ ہو گئے. دیکھیں کہ میری کیپیسٹی تھی مثال کے طور پر 20 لاکھ, آپ نے بات کی, میری کیپیسٹی تھی 20 لاکھ میں شادی کرنے کی, میں نے دکھاوے سے مجبور ہو کے 50 لاکھ قرض لے لیا. اب قرض لینے کے بعد میں نے شادی کرنے کے بعد میں نے ایک نیا فرد کا اضافہ ہو گیا, میں بیوی کو خوش کروں گا, بچوں کو لے کے جاؤں گا, یا اس قرض کو اتارنے کے چکر میں جکڑا جاؤں گا, میں چڑچڑپن کا شکار ہو جاؤں گا, میری خاندانی ازدواجی زندگی فرسٹریشن کا شکار ہو جائے گی, میں گھر وقت نہیں دے سکوں گا, ڈبل جاب کروں گا تاکہ قرضہ اتار سکوں. تو میں نے شادی تو کی نہیں, میں نے تو پتہ نہیں کیا کر لیا میں نے. اور قطع کلام کی معذرت, ہر ایونٹ اور ہر ایونٹ سے متعلق ہر پروڈکٹ جو ہے وہ ہمیں انسٹاگرام پہ, فیس بک پہ لائیو دکھانا ہے, یہ ہماری جیولری ہے, یہ ہمارا ہال ہے, یہ ہمارا. سر اس کا حل ڈفرینٹ ہے نا سر, اس کا حل اصل میں مائنڈ کنڈیشننگ کی گئی ہے, ہماری مائنڈ کی کنڈیشننگ کی گئی ہے کہ ان چیزوں کے علاوہ شادی نہیں ہو سکتی. اسے چینج کرنا ہوگا, ٹریگرز کو چینج کرنا ہوگا. دیکھیں کامیاب لوگ جتنے بھی دنیا کے کسی بھی مذہب کے لے لیں, آپ ہم کہتے ہیں نا اسلام کی, لوگ کہتے ہیں کہ مولوی بٹھا لینا انہوں نے, آپ کسی بھی مذہب کو لے لیں, کسی بھی کنٹری کو لے لیں, جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں ان کا ایک فلسفہ ہوتا ہے غیر ضروری بوجھ لاد کر نہیں چلتے. بالکل, کیونکہ لمبا سفر زیادہ سامان کے ساتھ طے نہیں ہوتا. جب آپ دکھاوے کا سامان, جب آپ شوشا کا سامان, جب آپ خواہشات کا سامان خود کے اوپر لا دیں گے تو کبھی بھی آپ طویل سفر نہیں کر سکتے. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ عمومی رویہ ہو چکا ہے معاشرے کا, باللہ ماشاءاللہ بہت زیادہ ہو چکا ہے, لیکن توڑنا کس نے ہے؟ وی آر دا ون. اگر ہم لوگوں نے خود سٹینڈ نہ لیا, میں اپنی ذات سے سٹارٹ کرتا ہوں, جب میں نے شادی کی میں نے کہا تھا میں نے جیز نہیں لینا, جس نے مرضی جو مرضی کی, میں نے تو نہیں لیا. مطلب ہم نے شادی کو اس نمود و نمائش کے چکر میں انتہائی مشکل ترین بنا دیا ہے, اور معاذ اللہ بدکاری کو انتہائی آسان ترین بنا دیا. سر اس کے ایک فکرہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ لوگ اس کی پھر کنڈیم کیسے کرتے ہیں. میں نے ایک دوست سے کہا کہ میرا تو دل کرتا ہے کہ میری شادی مسجد میں ہو. کہتا ہے تیرے ورگے دی مسجد ہی ہوندیاں نے, تم جیسے لوگوں کی مسجد نہیں ہوتی. اس نے اسے اتنا ادنا بنا کے پیش کر دیا, اتنا ادنا بنا دیا کہ میں سوچنے لگ گیا کہ میں کیا کیا بیٹھا ہوں. یعنی تحقیر کا انداز, تحقیر اس کے اندر ہے, مائنڈ سیٹ دکھاوے کا مائنڈ سیٹ. اچھا مسجد سے یاد ہے, لوگ مسجد نبی میں نکاح کرنے جاتے ہیں, اس میں بھی بے شمار سر معاذ اللہ وہ بھی ٹھیک اچھی نیت ہے, ہم اس کو کامنٹ نہیں کرتے. اور سر ایک فکرہ بس میں اور کہنا چاہوں گا کیونکہ مجھے پتا ہے ٹائم آپ کا تھوڑا ہوتا ہے. مساجد کی آرائش کے اوپر کارپیٹ, ایئر کنڈیشننگ سسٹم, فانوس پہ بہت پیسے لکھائے جاتے ہیں, وہ دکھاوا ہے. مؤذن اور خطیب اور امام جس قسم پرسی میں رہتا ہے وہ کسی کو نظر نہیں آتا. خدا اللہ کے گھر کو دکھاوے سے پاک کر لیں. I agreed 200%. سر ہم انڈورس بالکل صحیح بات, بالکل انڈورس, بالکل صحیح بات. یہ وہ بات ہے کہ جو دیکھیں اب یہ تو مولوی تو نہیں ہے نا, اپنے لیے نہیں کہہ رہے, ہم اپنے لیے نہیں. سر میں اٹائر کی بات کر رہا ہوں, مولوی تو نہیں ہے نا یہ. اگر کوئی مولوی صاحب بھی بات کہیں گے جی اپنی بات کر رہے ہیں, کلین شیف شخصیت ہے, لیکن جو بات کی ہے انہوں نے وہ 200% صحیح بات ہے. بڑے بڑے ڈونرز جو مساجد کے اندر جو ہے وہ پیسہ دے رہے ہوتے ہیں, جی ماربل کا فلور ہو جانا چاہیے, صدقہ جاریہ ہے, میری ماں کو ثواب پہنچے گا. وہ فین جو ہے بڑا مہنگا والا لینا, میری ماں کو ثواب پہنچے گا. اے سی یہ والا لگانا, میری ماں کو ثواب پہنچے گا. بعد میں اناؤنسمنٹ بھی ہو رہی ہوتی ہے, وہ حاجی صاحب نے جو ہے وہ منع کیا تھا نام لینے کو, لیکن ہم نے بتا دیا جی حاجی صاحب نے سارا کام کیا.
بابا وہ جو مؤذن ہیں, وہ جو امام ہیں, ان کو اسٹیبلش کریں, وہ آپ کی لیڈرشپ ہے. جب وہ اسٹیبلش نہیں ہوگا ذہنی طور پر تو وہ آپ کی قوم کو کیا گائیڈ کرے گا, اس کے لیے کیا کام کرے گا, پھر وہ بیچارہ ادھر ادھر بھاگتا پھرے گا. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. بہت صحیح ڈاکٹر صاحب آپ نے ایشو اٹھایا ہے, اور اس پہ میرا خیال ہے بات بھی ہونی چاہیے اور مسئلے کا حل بھی ہونا چاہیے. اتنے بڑے بڑے ڈونرز موجود ہوتے ہیں لیکن ان کی سیلری کے حوالے سے ہم نہیں سوچتے. پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے, بیچارہ امام کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے. تو جو لوگوں کے آگے جا کے ہاتھ پھیلائے گا موجود ہوتے ہیں, وہ لوگوں کی قوم کی کنسٹرکشن کیا کرے گا. مساجد کی جو کمیٹیاں, ان کا جو اکاؤنٹ ہوتا ہے نا مساجد کو, اس میں کروڑوں روپے پڑے ہوتے ہیں, پھر ہی نہیں دیتے امام کو. بتائیے. اور یہ تو ظاہر ہے, مطلب شعبے کی شخصیت ہے. بالکل ایسے ہمارے ساتھ رہے ناظرین, خبر ہے اندر کی لوٹتے ہیں. اور پھر آ کے ذرا اب تھوڑا سا اور بات کو آگے بڑھاتے ہیں. یہ جو ہمارے اس نے تباہی مچائی ہے نا, آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کتنا احساس کمتری میں ہم اپنی ایک پوسٹ کی وجہ سے, ایک پوسٹ صرف چند لائکس لینے کے لیے, کہ کیا بات ہے, یہ چند لائکس کے چکر میں ہم کتنا احساس کمتری میں لوگوں کو مبتلا کرتے ہیں. اس پہ ذرا گفتگو کریں گے. لوٹتے ہیں. ہاں جی منیرہ, کیا خبریں؟ یہ جو کباب مسالہ تھے وہ میں نے ریڈی کر لی ہیں اور اس کو میں ڈسپلے میں بس لگا رہی ہوں. اور جو تھی چاکلیٹ شیک وہ بھی میں نے بنا لی ہے. اس کے اندر میں نے آئس کریم ڈال دی جو اس میں فلوٹ کر رہی ہے, اور اگر آپ چاہیں تو اس میں آئس کریم کو ایز اٹ از اس میں اتنی جلدی آپ نے آئس کریم ڈال دی, ابھی تو ویسے ہی پگھل جائے گی وہ. تو وہ اس لیے میں نے اس کو بلینڈ نہیں کی تاکہ تب تک ہو جائے. ہاں اس کباب میں بینگن بنا کے دن وہ کباب کیا دیا تھا, یاد ہے آپ کو؟ ہاں ایسا ہی. ہاں جواب دیں. جی کیا پوچھے آپ تو بینگن بھی فرائی کر کے کہتی ہیں یہ بینگن کباب ہے. اس کباب میں کیا ہے, گوشت؟ یہ چکن کے کباب میں جو بینگن تھے اس کو میں نے میش کیا تھا, جیسے بینگن کا بھرتا نہیں ہوتا, اس کو میش کر کے اس میں بیسن اور سارے اسپائسز ایڈ کیے, اس کے پھر آپ نے بھرتا ہوتا ہے بھرتا. ہمارے ہاں بھرتا ہی ہوتا ہے. بھرتے کا بھرتا نہ کریں. ڈاکٹر صاحب اس کی وضاحت نہیں ہے. سنیے نا بات, ہمارے یہاں بھرتا ہی ہوتا ہے. بھرتے کا بھرتا نہ کریں. اس کو بھرتا بنا کے نا لاہور آتے آتے بھرتا ہو جاتا ہے. کیا ہو گیا؟ لاہور میں بھرتا ہے. لاہور میں بھرتا ہے. اچھا لاہور میں بھرتا ہے. میں نے یہ تو بتا رہے ہیں. کراچی والے ہماری اصلاح نہ کریں, یہاں بھرتا ہی ہوتا ہے. I am sorry. میں اپنے کھانے جس کی طرح چیز یہاں ہے بریانی ہوتی ہے, بھائی لاہور کا بھرتا ہمارا بھرتا, بلکہ یوں کہیے لاہور والوں کا بھرتا ہو گیا, کراچی والوں کا بھرتا ہو گیا اس مہنگائی کی وجہ سے. صحیح بات ہے بالکل. تو یہ اس کو اس کے بنائے تھے کباب, ویجیٹیبل کے کباب. جیسے آلو کو بوائل کرتے ہیں نا, اس کو میش کرتے ہیں, تو اس طرح بینگن کے بھی بھرتے کو میش کر کے سب اسپائسز ایڈ کر کے کباب بنائے. ہاں جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب یہ میں نے جو کباب تھے اس کو بھی میں نے ڈسپلے میں لگا دیے, مسالے کے ساتھ بھی اور گرل کر کے بھی, اور اس کو ویسے بھی. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی آئیے اب ذرا تھوڑا سا فورم اوپن کرتے ہیں اور آپ چاروں اپنی اپنی رائے دیجیے اس پہ. یہ کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے, یہ کوئی مطلب پاگل پن ہے, جنونیت ہے, یہ جو آج ہمارے یہاں شروع ہو گئی ہے کہ ہم اپنے مطلب واش روم سے شروع ہوتے ہیں. میں اس لیے واش روم سے شروع ہو رہا ہوں کہ واش روم سے شروع ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد بیڈ تک جو ہے وہ سب کچھ سوشل میڈیا پہ ڈالنا چاہتے ہیں اور ہر چیز اپنی دکھانا چاہتے ہیں. یہاں سے ذرا بات کا آغاز کریں. یہ کیا چکر, کس چکر میں لگ گئی ہے قوم, ذرا بتائیے. جی نو ڈاؤٹ, یہ آپ نے ایک جملے میں بات کر دی, یہ مسئلہ اصل ہے ہی نفسیاتی مسئلہ. ادروائز جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں, وزادار لوگ ہوتے ہیں, یا مذہبی فیلڈ میں بڑے بڑے ریال اور بڑے بڑے جبال ہم نے دیکھے, جن کا کام ڈاکٹر صاحب نے جو بھی بات کہی تھی کہ ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد کام سامنے آیا, دنیا کو پتہ چلا بڑے بڑے پہاڑ, بڑے بڑے جبال, اس لیے میں نے بڑے بڑے پہاڑ آسانی اس لیے جی وہ صحیح فرمایا آپ نے. تو عرض یہ ہے کہ ہمیں اس نفسیاتی مسئلے سے باہر نکلنا ہوگا. سر ہو کیا رہا ہے, پہلے تو یہ بتائیے ہو کیا رہا ہے, یہ جو ہر چیز ہمیں دکھائی ہے. یہ جو ہم بات کر رہے تھے شادی پر بے تحاشا خرچ کرنے کی, اگر ایک بات ذہن میں آ جائے, ایک بات ہمارے جتنے بھی نو دولتی ہیں, اگر ان کے ذہن میں ایک بات آ جائے کہ بھی تم سے بڑے بڑے دولت مند اس دنیا میں پہلے بھی آئے ہیں. صحیح. قارون سے بڑا کوئی نہیں تھا. بالکل صحیح. جس کے خزانوں کی چابیوں کو اونٹوں کی ایک قطار اٹھایا, 70 اونٹ لے کے چلتے تھے. 70 اونٹ لے کے, لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَىٰ قرآن نے کہا, بڑی بڑی چابی. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ. اب یہ سمجھ لیجئے, دولت اللہ نے قارون کو بھی دی تھی, دولت جناب عثمان غنی کو بھی ملی. صحیح. فرق کیا ہے؟ ہاں بہت بڑا فرق ہے. فرق یہ ہے
کہ قارون اپنے محل اور دولت سمیت زمین میں دھنس گیا اور دھنستا جا رہا ہے، ہاں قیامت تک دھنستا رہے گا، قیامت تک دھنستا رہے گا. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ایک اپورچونٹی کے طور پر لیا اور اس دولت کے ذریعے کئی مرتبہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت خرید لی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اگر اللہ نے آپ کو یہ اللہ اپورچونٹی دی ہے، اللہ نے آپ کو یہ نعمت دی ہے، ثروت دی ہے، دولت دی ہے، اللہ اکبر. تو اس کے ذریعے اپنی عاقبت بنائیے، اپنی عاقبت سنواریے. آپ اپنے بچے یا بچی کی شادی دھوم دھام سے کریں، ہم منع نہیں کرتے، آپ ان کی خوشیاں کریں، لیکن اس میں اسراف اور تبذیر کی حد کو نہ چھوئیں، اور باقی بچا کے سوسائٹی اور معاشرے کی جو درجنوں نہیں سینکڑوں ہزاروں بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں ان کو بیاہ دیں، آپ کی دولت کی قدر اللہ کے ہاں پڑ جائے. واہ، شارٹسٹ کامنٹ مجھے چاہیے جو اس وقت ہم کر رہے ہیں. ہم ایک، میں نے کہا نا کہ ابتدا میں نے ایک بات کہی تھی، ایک برتھ ڈے کیک بھی ہوتا ہے، وہ بھی ہمیں لگانا ہے، اور ہم نے گاڑی لی ہے تو وہ بھی ہمیں یہ ہم نے فرض بنا لیا اپنا. اس سے جو معاشرے میں محرومی پیدا ہو رہی ہے نچلے طبقے میں، ڈاکٹر صاحب ذرا اس کو ایڈریس کیجیے. جناب صاحب، یہ جو نفسیات ہے نا، یہ ہماری شخصیت کی سطحیت کی علامت ہے. یعنی سپرفیشل پرسنالٹیز ہیں بھئی، ان کے پاس دکھانے کے لیے یہی کچھ ہے، نہیں دکھا دیا. کوئی کام کی چیز دکھانے کے لیے لیکن وہ اس سے دکھا دیں. ڈیزاسٹر پیدا کر رہے ہیں یہ. اچھا، اس سے نقصان صاف ظاہر ہوگا. آپ کے ہر عمل کا ایک اثر ہوتا ہے. جو عمل آپ کرتے ہیں سوسائٹی میں، اس عمل کا کوئی نہ کوئی نتیجہ ضرور پیدا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کا رسپانس، ری ایکشن ضرور آتا ہے. جب آپ اس طرح کا نمود نمائش کا رویہ اختیار کرتے ہیں تو آٹومیٹیکلی سوسائٹی کے اندر بھی اس طرح کی ٹینڈنسیز، اس طرح کے رجحانات جنم لیتے ہیں. پوری کی پوری سوسائٹی پھر اسی روش پہ چل نکلتی ہے جس روش کا نتیجہ تباہی ہے، سطحیت ہے اور کھوکھلا پن ہے. ہمیں اپنے معاشرے کو کھوکھلا نہیں بنانا، اس کو سالڈ گراؤنڈز پہ بلڈ اپ کیجیے، لیکن ڈاکٹر اس کو صاحب ٹھوس بنیادوں پہ بلڈ اپ کیجیے. آ گیا ہے. اور دوسری بات ہمیں یہ سمجھ، آخری بات میں کہنا چاہوں گا جنید صاحب، کھا گئی ہے. میں جنید صاحب عرض کروں گا کہ اللہ رب العزت نے نمود و نمائش کے ذریعے سے نماز کتنا مکمل، بالکل ٹھیک، ایک آئیڈیل عمل ہے، ایک ایسی عبادت ہے جو ساری عبادتوں کی جامع ہے. بالکل ایسے. یعنی اہل علم یہ کہتے ہیں اگر اسلام کی مائکرو کاپی تیار کریں نا، اس کا نام نماز نماز. ہوگا. واہ واہ، ٹھیک. اسلام کی مائکرو کاپی نماز ہے. قرآن مجید نے کہا نماز پڑھنے والوں کے لیے تباہی، بربادی اور لعنت ہے. کیوں؟ الذین ہم یراؤن، یہ ریاکاری سے نماز، ریاکاری سے نماز. جب نماز کا یہ حشر ہو گیا، بقیہ اعمال کے زہرا لولو ہونے کا کیا عالم ہوگا؟ فارغ. لیکن سوسائٹی اس نہج پہ آ کے کھڑی ہو گئی ہے، اس نہج پہ آ کے کھڑی ہو گئی ہے، مانے یا نہ مانے. آج ایک چھوٹا سا بچہ جو ہے وہ اپنا، مثال کے طور پہ اگر یوٹیوب سے اور فیس بک سے پیسے کما رہا ہے، ٹک ٹاک سے پیسے کما رہا ہے، تو وہ بھی اپنی جتنی بھی اچیومنٹس ہیں اس کو شیئر کیے بغیر رہتا نہیں ہے. اور وہ جس انداز سے اس کو بیان کر رہا ہے، جس انداز سے اس کو لے رہا ہے، تو آپ دیکھیں، تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ تھوڑے عرصے بعد جو ہے قوم پوری نفسیاتی مریض ہو جائے گی. میں اس پہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو وزادار اور پرسکون فیملیاں جب تھیں تو ہم بازاروں میں کھانا پینا معیوب سمجھتے تھے، یہ شرفا نہیں کھاتے تھے بازاروں میں. اب گوشت سبزی لے کے آتے تھے تو وہ اخبار میں یا خاکی کاغذ میں لپیٹ کے دی تھی، یہ بات ہے کہ اس چھپا کے یہ کپڑے کا تھیلا ہوتا بالکل ایسا ہے. اور آج آپ وہ کیک کی بات کرتے ہیں، وہ بھی آپ شو کر رہے ہیں. اب ایک تو یہ ہے کہ آپ جو چیز کر رہے ہیں وہ انسیکیورٹی آپ کے گھروں میں پیدا ہو رہی ہے. آپ ایک ہوٹل میں گئے، اپنے لیوش ہوٹل کی تصویر لگائی، اب کرمنلز نے دیکھا کہ ان کے بچے کو کڈنیپ کر کے اتنے پیسے لیے جا سکتے ہیں. اس وقت یہ پوری فیملی فلانے ہوٹل پہ گئی ہوئی ہے، ان کے گھر چوری ہو سکتی ہے. ان کے ایسا ہوا ہے درجنوں مرتبہ ایسا، درجنوں کیسز ہوئے. آپ جو دکھا رہے ہیں، آپ بیسیکلی معاشرے کے پسماندہ محروم طبقوں کو ٹریگر کر رہے ہیں کہ ہم سے چھین لو، کیونکہ رابن ہوڈ تو ہمارا ہیرو رہا ہے. بالکل صحیح. ہم رابن ہوڈ کو ہیرو بھی تو کہتے رہے ہیں، ہمارے یہاں تو رابن ہوڈ ہیرو ہے. رابن ہوڈ ہیرو ہے. تو جب آپ کے مالدار کے پاس مال ہے تو اسے چھین کے اپنا پیٹ بھرنا وہ اپنا حق سمجھیں گے. جبکہ یہ دین یہ کہتا تھا کہ چھلکا بھی جو پڑوس کے یہاں پھینکو، اس کی بہت سی سائیکولوجیکل وجوہات تھی، اس میں سے ایک یہ وجہ تھی. بالکل یہ والی وجہ تھی. جب آپ نے دکھاوا کیا تو آپ نے اپنے گھر والوں کے لیے انسیکیورٹی بائے کی. تو خدا را اپنے گھر والوں پر رحم کریں اور ویسے جئیں جیسے وزادار اور شرفا جیتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے ہم اس سے آگے نکل گئے، اس سے آگے نکل گئے. اب وہ جو بات ہم کر رہے ہیں میرا خیال ہے اس سے بہت آگے ہم نکل گئے. کہتے ہیں جی یہ باتیں سب بیکورڈ قسم کی باتیں، چھوڑے جی، کوئی نظر نہیں لگتی، کوئی نہیں، کوئی ایسا. ہم نے کمایا ہے، ہم نے بنایا ہے، ہم اس کو جس طرح سے چاہیں استعمال کریں، جس طرح سے چاہیں جئیں. ہم نمود و نمائش کریں، ہمارا مسئلہ ہے، میرا مال میری مرضی. بتائیے. جی یہ تو پھر قبر میں جب جائیں گے تو لگ پتہ جائے گا کس کا مال اور کس کی مرضی، کس کا میرا مال میری مرضی ہے، کس کا جسم اور کس کی مرضی، وہ کون کھائے پیے گا وہ سب اندازہ ہو جائے گا. ابھی سردست یہ ہے کہ یہ جو وبال جس کو ہم نے ڈسکس کیا ہے، اس کا آگے وے فارورڈ کیا ہے. وے فارورڈ دیکھیے ہمارے پاس کیا کوئی ہمارے نظام تعلیم کے اندر اس چیز کو ایڈریس کیا گیا. میں خود ایجوکیشنسٹ ہوں، میری 13 کتابیں مختلف اداروں میں پڑھائی جا رہی ہیں. ہمارے سنگل نیشنل کریکلم جس کی بنیاد پر ہم نصاب سازی کرتے ہیں
اور کنٹینٹ آف ٹیبل ڈیولپ کرتے ہیں کتابوں کا، اس میں یہ چیز ایڈریس ہی ابھی ہم قومی نارمز کو، سوشل نارمز کو ہی نہیں ڈیٹیکٹ کر سکے کہ ہم نے کن چیزوں پر قابو پانا ہے، کن چیزوں کو ایکسپیڈائٹ کروانا ہے، تیز کروانا ہے. ابھی یہ نظام تعلیم کا حصہ ہی نہیں ہے. یعنی ابھی ہمیں بطور قوم یہ ادراک نہیں کہ یہ خطرناک چیز ہے. نہیں، یہ تو بنیادی تعلیم ہے نا، بنیادی تعلیم ہے نا کہ آپ نے جینا کیسے، بنیادی تعلیم. اور یہ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تواتر سے احادیث میں ہمیں ملتی ہیں. یہ تو قرآن و سنت میں تو سب کچھ ہے نا. لیکن آخر ہم نے بچوں کو اس پروسیس سے گزارنے کے لیے دیکھنا ہے کہ ہر بچہ، ظاہر ہے قرآن و سنت سے تو نہیں گزرتا ہمارے ہاں، سکول سے کم از کم ہر بچہ گزرتا ہے. اور سکول کی تعلیم اس لیے رکھی گئی ہے بچے کو مہذب کرے، تو لہٰذا اس میں یہ والا اینڈ بالکل نہیں ہے. نہیں، یہ تو بیسک گھرانوں کی تربیت نہیں ہے نا. میں یہ اگلی بات یہ عرض کروں. اس سے پہلے ہمارے ہاں یہ ہوتا تھا کہ مجھے خود یاد ہے، ہمارے سامنے ہمارے رہتے تھے، ہمسائے تھے، تو میں نے ایک دفعہ عید پہ سوٹ لے لیا اور اس بچے نے سوٹ نہ لے سکا تو میں وہ سوٹ پہن کے اس سے ملنے گیا. یہ 4th 5ویں کلاس کی بات ہے. تو میری والدہ نے مجھے مارا باقاعدہ کہ تمہیں پتہ نہیں تھا کہ اس نے نیا سوٹ نہیں لیا. اور تم جس طرح بچوں میں شوخی ہوتی ہے، ہمیں جو بات آپ کر رہے ہیں، یہ بات اتنی اہم ہے کہ آپ سوچئے کہ اب نیا سوٹ جو ہے وہ پڑوس کے پاس نہ ہو، پڑوسی کے پاس نہ ہو. نہیں تھا. تو والدین ٹوکتے تھے کہ مارا اور مجھے اتار کے پرانا پہنایا، اتار کے سر پرانا پہنایا اور کہا یہ عید کے 3 دن بعد دوں گی، اب اس کے ساتھ کھیلو جا کے. وہ میرا دوست تھا، یعنی میں نام نہیں لینا چاہتا، وہ دیکھ رہا ہوگا، وہ میرا دوست تھا. سر یہ تھی گھر کی تربیت. بالکل ایسا ہے. مار کے ماں عید کے کپڑے اتار رہی ہے کہ اس دوست کو اس کے ہٹ کر کے آئے ہو جس کے پاس نیا سوٹ نہیں ہے. اور اب مائیں کہتی ہیں دیکھو، اور بچے سب برانڈ کانشیس. نہیں، صرف برانڈ کانشیس اپنی جگہ. جو اصل تباہی ہوئی وہ یہ ہوئی کہ اب ہم ساری چیزیں، اب ہم عید پہ کہیں ریسٹورینٹ میں جا رہے ہیں تو کسی گھر میں جو ہے جہاں عید منائی نہیں جا رہی، افسردگی ہے، مدھم لائٹس ہیں. آپ سوچیے جب آپ موبائل فون پہ وہ چیز اپلوڈ کر دیتے ہیں، وہ جب اس کی نگاہ سے گزرے گی، آپ ایک ریسٹورینٹ میں بیٹھے بھی عید منا رہے ہیں اور وہ وہاں پہ جو ہے وہ اپنے لائٹ کو مدھم کر کے اس کے بچے بیٹھے ہوئے، کیا فرق ہے سوسائٹی کا. اور اس نمائش کے ذریعے سے آپ کس حد تک جو ہے وہ ڈیزاسٹر پیدا کر رہے ہیں. درود پاک پیش کیجیے. لوٹ کے انشاءاللہ آپ کو کلام بھی سنواتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو قصیدہ غوثیہ بھی سنواتے ہیں، اجتماعی دعا بھی کرتے ہیں انشاءاللہ. ہاں جی منیرہ، کیا خبریں؟ یہ جو کباب مسالہ تھے وہ میں نے ریڈی کر لی ہیں اور اس کو میں ڈسپلے میں بس لگا رہی ہوں. اور جو تھی چاکلیٹ شیک وہ بھی میں نے بنا لی ہے. اس کے اندر میں نے آئس کریم ڈال دی جو اس میں فلوٹ کر رہی ہے، اور اگر آپ چاہیں تو اس میں آئس کریم کو ایز اٹ از اس میں اتنی جلدی آپ نے آئس کریم ڈال دی؟ ابھی تو ویسے ہی پگھل جائے گی وہ. تو وہ اس لیے میں نے اس کو بلینڈ نہیں کی تاکہ تب تک ہو جائے. اس کباب میں بینگن بنا کے وہ کباب کیا دیا تھا، یاد ہے آپ کو؟ ایسا ہی. جواب دیں. جی کیا پوچھے آپ تو بینگن بھی فرائی کر کے کہتی ہیں یہ بینگن کباب ہے. اس کباب میں کیا ہے؟ گوشت. یہ چکن کے کباب میں جو بینگن تھے اس کو میں نے میش کیا تھا، جیسے بینگن کا بھرتا نہیں ہوتا، اس کو میش کر کے اس میں بیسن اور ساری اسپائسز ایڈ کیے. اس کے پھر آپ نے بھرتا ہوتا ہے بھرتا ہمارے ہاں بھرتا ہی ہوتا ہے. بھرتے کا بھرتا نہ کریں. ڈاکٹر صاحب اس کی وضاحت سنیے نا بات. ہمارے یہاں بھرتا ہی ہوتا ہے. بھرتے کا بھرتا نہ کریں. اس کو بھرتا بنا کے نا لاہور آ جاتے بھرتا ہو جاتا ہے. کیا ہو گیا؟ لاہور میں بھرتا ہے. لاہور میں بھرتا ہے. اچھا لاہور میں بھرتا ہے. میں نے یہ تو بتا رہے ہیں. کراچی والے ہماری اصلاح میں بھرتا ہی ہوتا سوری میں اپنے کھانے جس کی طرح چیز یہاں ہے بریانی ہوتی ہے، بھائی لاہور کا بھرتا ہمارا بھرتا. بلکہ یوں کہیے لاہور والوں کا بھرتا ہو گیا، کراچی والوں کا بھرتا ہو گیا اس مہنگائی کی وجہ سے. صحیح بات ہے بالکل. تو یہ اس کو اس کے بنائے تھے کباب، ویجیٹیبل کے کباب. جیسے آلو کو بوائل کرتے ہیں نا، اس کو میش کرتے ہیں، تو اس طرح بینگن کے بھی بھرتے کو میش کر کے سب اسپائسز ایڈ کر کے کباب بنائے. ہاں جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا. اب یہ میں نے جو کباب تھے اس کو بھی میں نے ڈسپلے میں لگا دیے، مسالے کے ساتھ بھی اور گرل کر کے بھی اور اس کو ویسے بھی. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی آئیے اب ذرا تھوڑا سا فورم اوپن کرتے ہیں اور آپ چاروں اپنی اپنی رائے دیجیے اس پہ. یہ کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے، یہ کوئی مطلب پاگل پن ہے، جنونیت ہے، یہ جو آج ہمارے یہاں شروع ہو گئی ہے کہ ہم اپنے مطلب واش روم سے شروع ہوتے ہیں. میں اس لیے واش روم سے شروع ہو رہا ہوں کہ واش روم سے شروع ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد بیڈ تک جو ہے وہ سب کچھ سوشل میڈیا پہ ڈالنا چاہتے ہیں اور ہر چیز اپنی دکھانا چاہتے ہیں. یہاں سے ذرا بات کا آغاز کریں. یہ کیا چکر، کس چکر میں لگ گئی ہے قوم، ذرا بتائیے. جی نو ڈاؤٹ یہ آپ نے ایک جملے میں بات کر دی. یہ مسئلہ اصل ہے ہی نفسیاتی مسئلہ. ادروائز جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں، وزادار لوگ ہوتے ہیں، یا مذہبی فیلڈ میں بڑے بڑے رجال اور بڑے بڑے جبال ہم نے دیکھے
جن کا کام ڈاکٹر صاحب نے جو بھی بات کہی تھی کہ ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد کام سامنے آیا، دنیا کو پتہ چلا یہ بڑے بڑے پہاڑ، بڑے بڑے جبال، اس لیے میں نے بڑے بڑے میں نے آسانی سے لکھا جی وہ صحیح فرمایا آپ نے. تو عرض یہ ہے کہ ہمیں اس نفسیاتی مسئلے سے باہر نکلنا ہوگا. سر ہو کیا رہا ہے پہلے تو یہ بتائیے، ہو کیا رہا ہے یہ جو ہر چیز ہمیں دکھائی ہے؟ یہ جو ہم بات کر رہے تھے شادی پر بے تحاشا خرچ کرنے کی، اگر ایک بات ذہن میں آ جائے، ایک بات ہمارے جتنے بھی نو دولتی ہیں، اگر ان کے ذہن میں ایک بات آ جائے کہ بھی تم سے بڑے بڑے دولت مند اس دنیا میں پہلے بھی آئے ہیں، صحیح، قارون سے بڑا کوئی نہیں تھا، بالکل صحیح، جس کے خزانوں کی چابیوں کو اونٹوں کی ایک قطار اٹھایا 70 اونٹ لے کے چلتے تھے، 70 اونٹ لے کے لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَىٰ قرآن نے کہا، بڑی بڑی چابی. تو فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ. اب یہ سمجھ لیجئے دولت اللہ نے قارون کو بھی دی تھی، دولت جناب عثمان غنی کو بھی ملی. صحیح، فرق کیا ہے؟ ہاں بہت بڑا فرق ہے. فرق یہ ہے کہ قارون اپنے محل اور دولت سمیت زمین میں دھنس گیا اور دھنستا جا رہا ہے، ہاں قیامت تک دھنستا رہے گا، قیامت تک دھنستا رہے گا. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ایک اپورچونٹی کے طور پر لیا اور اس دولت کے ذریعے کئی مرتبہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت خرید لی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اگر اللہ نے آپ کو یہ اپورچونٹی دی ہے، اللہ نے آپ کو یہ نعمت دی ہے، ثروت دی ہے، دولت دی ہے، اللہ اکبر، تو اس کے ذریعے اپنی عاقبت بنائیے، اپنی عاقبت سنواریے. آپ اپنے بچے یا بچی کی شادی دھوم دھام سے کریں، ہم منع نہیں کرتے، آپ ان کی خوشیاں کریں، لیکن اس میں اسراف اور تبذیر کی حد کو نہ چھوئیں اور باقی بچا کے سوسائٹی اور معاشرے کی جو درجنوں نہیں سینکڑوں ہزاروں بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں ان کو بیاہ دیں، آپ کی دولت کی قدر اللہ کے ہاں پڑ جائے. واہ، شارٹسٹ کامنٹ مجھے چاہیے جو اس وقت ہم کر رہے ہیں. ہم ایک، میں نے کہا نا کہ ابتدا میں نے ایک بات کہی تھی، ایک برتھ ڈے کیک بھی ہوتا ہے، وہ بھی ہمیں لگانا ہے، اور ہم نے گاڑی لی ہے تو وہ بھی ہمیں یہ ہم نے فرض بنا لیا اپنا. اس سے جو معاشرے میں محرومی پیدا ہو رہی ہے نچلے طبقے میں، ڈاکٹر صاحب ذرا اس کو ایڈریس کیجیے. جناب صاحب یہ جو نفسیات ہے نا، یہ ہماری شخصیت کی سطحیت کی علامت ہے. یعنی سپرفیشل پرسنالٹیز ہیں بھئی، ان کے پاس دکھانے کے لیے یہی کچھ ہے، نہیں دکھا دیا کوئی کام کی چیز دکھانے کے لیے وہ دکھا دیں. ڈیزاسٹر پیدا کر رہے ہیں یہ. اچھا، اس سے نقصان صاف ظاہر ہوگا. آپ کے ہر عمل کا ایک اثر ہوتا ہے، جو عمل آپ کرتے ہیں سوسائٹی میں اس عمل کا کوئی نہ کوئی نتیجہ ضرور پیدا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کا رسپانس، ریئیکشن ضرور آتا ہے. جب آپ اس طرح کا نمود نمائش کا رویہ اختیار کرتے ہیں تو آٹومیٹیکلی سوسائٹی کے اندر بھی اس طرح کی ٹینڈنسیز، اس طرح کے رجحانات جنم لیتے ہیں. پوری کی پوری سوسائٹی پھر اسی روش پہ چل نکلتی ہے جس روش کا نتیجہ تباہی ہے، سطحیت ہے اور کھوکھلا پن ہے. ہمیں اپنے معاشرے کو کھوکھلا نہیں بنانا، اس کو سالڈ گراؤنڈز پہ بلڈ اپ کیجیے، لیکن اس کو ٹھوس بنیادوں پہ بلڈ اپ کیجیے. اور دوسری بات ہمیں یہ سمجھ، آخری بات میں جو کہنا چاہوں گا جنید صاحب، میں جنید صاحب عرض کروں گا کہ اللہ رب العزت نے نمود و نمائش کے ذریعے سے نماز کتنا مکمل، بالکل ٹھیک، ایک آئیڈیل عمل ہے، ایک ایسی عبادت ہے جو ساری عبادتوں کی جامع ہے. بالکل ایسے. یعنی اہل علم یہ کہتے ہیں اگر اسلام کی مائکرو کاپی تیار کریں نا، اس کا نام نماز نماز. واہ واہ، ٹھیک. اسلام کی مائکرو کاپی نماز ہے. قرآن مجید نے کہا نماز پڑھنے والوں کے لیے تباہی، بربادی اور لعنت ہے. کیوں؟ الذین ہم یراؤن، یہ ریاکاری سے نماز، جب نماز کا یہ حشر ہو گیا، بقیہ اعمال کے زہرا لولو ہونے کا کیا عالم ہوگا؟ فارغ. لیکن سوسائٹی اس نیچ پہ آ کے کھڑی ہو گئی ہے، اس نیچ پہ آ کے کھڑی ہو گئی ہے، مانے یا نہ مانے. آج ایک چھوٹا سا بچہ جو ہے وہ اپنا مثال کے طور پہ اگر یوٹیوب سے اور فیس بک سے پیسے کما رہا ہے، ٹک ٹاک سے پیسے کما رہا ہے، تو وہ بھی اپنی جتنی بھی اچیومنٹس ہیں اس کو شیئر کیے بغیر رہتا نہیں ہے. اور وہ جس انداز سے اس کو بیان کر رہا ہے، جس انداز سے اس کو لے رہا ہے، تو آپ دیکھیں، تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ تھوڑے عرصے بعد جو قوم پوری نفسیاتی مریض ہو جائے گی. میں اس پہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو وزادار اور پرسکون فیملیاں جب تھیں تو ہم بازاروں میں کھانا پینا معیوب سمجھتے تھے، یہ شرفا نہیں کھاتے تھے بازاروں میں. اب گوشت سبزی لے کے آتے تھے تو وہ اخبار میں یا خاکی کاغذ میں لپیٹ کے دی جاتی تھی، یہ بات ہے کہ اس چھپا کے، یہ کپڑے کا تھیلا ہوتا بالکل ایسا ہے. اور آج آپ وہ کیک کی بات کرتے ہیں، وہ بھی آپ شو کر رہے ہیں. اب ایک تو یہ ہے کہ آپ جو چیز کر رہے ہیں وہ انسیکیورٹی آپ کے گھروں میں پیدا ہو رہی ہے. آپ ایک ہوٹل میں گئے، اپنے لیوش ہوٹل کی تصویر لگائی، اب کرمنلز نے دیکھا کہ ان کے بچے کو کڈنیپ کر کے اتنے پیسے لیے جا سکتے ہیں، اس وقت یہ پوری فیملی فلانے ہوٹل پہ گئی ہوئی ہے، ان کے گھر چوری ہو سکتی ہے. ان کے ایسا ہوا ہے، درجنوں مرتبہ درجنوں کیسز ہوئے. آپ جو دکھا رہے ہیں
آپ بیسیکلی معاشرے کے پسماندہ محروم طبقوں کو ٹریگر کر رہے ہیں کہ ہم سے چھین لو, کیونکہ رابن ہوڈ تو ہمارا ہیرو رہا ہے. بالکل صحیح, ہم رابن ہوڈ کو ہیرو بھی تو کہتے رہے ہیں, ہمارے یہاں تو رابن ہوڈ ہیرو ہے. رابن ہوڈ ہیرو ہے. تو جب آپ کے مالدار کے پاس مال ہے تو اسے چھین کے اپنا پیٹ بھرنا وہ اپنا حق سمجھیں گے. جبکہ یہ دین یہ کہتا تھا کہ چھلکا بھی جو پڑوس کے یہاں پھینکو, اس کی بہت سی سائیکولوجیکل وجوہات تھی, اس میں سے ایک یہ وجہ تھی. بالکل یہ والی وجہ تھی. جب آپ نے دکھاوا کیا تو آپ نے اپنے گھر والوں کے لیے انسیکیورٹی بائے کی, تو خدا را اپنے گھر والوں پر رحم کریں اور ویسے جئیں جیسے وزادار اور شرفا جیتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے ہم اس سے آگے نکل گئے, اس سے آگے نکل گئے. اب وہ جو بات ہم کر رہے ہیں میرا خیال ہے اس سے بہت آگے ہم نکل گئے. کہتے ہیں جی یہ باتیں سب بیکورڈ قسم کی باتیں, چھوڑے جی, کوئی نظر نہیں لگتی, کوئی نہیں, کوئی ایسا ہم نے کمایا ہے, ہم نے بنایا ہے, ہم اس کو جس طرح سے چاہیں استعمال کریں, جس طرح سے چاہیں جئیں, ہم نمود و نمائش کریں, ہمارا مسئلہ ہے, میرا مال میری مرضی. بتائیے. جی یہ تو پھر قبر میں جب جائیں گے تو لگ پتہ جائے گا کس کا مال اور کس کی مرضی, کس کا مال میری مرضی ہے, کس کا جسم اور کس کی مرضی, وہ کون کھائے پیے گا وہ سب اندازہ ہو جائے گا. ابھی سردست یہ ہے کہ یہ جو وبال جس کو ہم نے ڈسکس کیا ہے, اس کا آگے وے فارورڈ کیا ہے. وے فارورڈ دیکھیے ہمارے پاس کیا کوئی ہمارے نظام تعلیم کے اندر اس چیز کو ایڈریس کیا گیا. میں خود ایجوکیشنسٹ ہوں, میری 13 کتابیں مختلف اداروں میں پڑھائی جا رہی ہیں. ہمارے سنگل نیشنل کریکلم جس کی بنیاد پر ہم نصاب سازی کرتے ہیں اور کنٹینٹ آف ٹیبل ڈیولپ کرتے ہیں کتابوں کا, اس میں یہ چیز ایڈریس ہی. ابھی ہم قومی نارمز کو, سوشل نارمز کو ہی نہیں ڈیٹیکٹ کر سکے کہ ہم نے کن چیزوں پر قابو پانا ہے, کن چیزوں کو ایکسپیڈائٹ کروانا ہے, تیز کروانا ہے. ابھی یہ نظام تعلیم کا حصہ ہی نہیں ہے. یعنی ابھی ہمیں بطور قوم یہ ادراک نہیں کہ یہ خطرناک چیز نہیں. یہ تو بنیادی تعلیم ہے نا, بنیادی تعلیم ہے نا کہ آپ نے جینا کیسے, بنیادی تعلیم. اور یہ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تواتر سے احادیث میں ہمیں ملتی ہیں. قرآن سنت میں تو سب کچھ ہے نا, لیکن آخر ہم نے بچوں کو اس پروسیس سے گزارنے کے لیے دیکھنا ہے کہ ہر بچہ ظاہر ہے قرآن و سنت سے تو نہیں گزرتا ہمارے ہاں, سکول سے کم از کم ہر بچہ گزرتا, اور سکول کی تعلیم اس لیے رکھی گئی ہے بچے کو مہذب کرے, تو لہٰذا اس میں یہ والا اینڈ بالکل نہیں ہے. نہیں یہ تو بیسک گھرانوں کی تربیت نہیں ہے نا. میں یہ اگلی بات یاد کروں. اس سے پہلے ہمارے ہاں یہ ہوتا تھا کہ مجھے خود یاد ہے, ہمارے سامنے ہمارے رہتے تھے ہمسائے تھے, تو میں نے ایک دفعہ عید پہ سوٹ لے لیا اور اس بچے نے سوٹ نہ لے سکا, وہ تو میں وہ سوٹ پہن کے اس سے ملنے گیا. یہ 4th-5ویں کلاس کی بات ہے. تو میری والدہ نے مجھے مارا باقاعدہ کہ تمہیں پتہ نہیں تھا کہ اس نے نیا سوٹ نہیں لیا, اور تم جس طرح بچوں میں شوخی ہوتی ہے. ہمیں جو بات آپ کر رہے ہیں یہ بات اتنی اہم ہے کہ آپ سوچئے کہ اب نیا سوٹ جو ہے وہ پڑوس کے پاس نہ ہو, پڑوسی کے پاس نہ ہو, نہیں تھا. تو والدین ٹوکتے تھے کہ مارا, اور مجھے اتار کے پرانا پہنایا, اتار کے سر پرانا پہنایا اور کہا یہ عید کے 3 دن بعد دوں گی, اب اس کے ساتھ کھیلو جا کے. وہ میرا دوست تھا, یعنی میں نام نہیں لینا چاہتا, وہ دیکھ رہا ہوگا, وہ میرا دوست تھا. سر یہ تھی گھر کی تربیت. بالکل ایسا ہے. مار کے ماں عید کے کپڑے اتار رہی ہے کہ اس دوست کو اس کے ہٹ کر کے آئے ہو جس کے پاس نیا سوٹ نہیں ہے. اور اب مائیں کہتی ہیں دیکھو, اور بچے سب برانڈ کانشیس. نہیں صرف برانڈ کانشیس اپنی جگہ. جو اصل تباہی ہوئی وہ یہ ہوئی کہ اب ہم ساری چیزیں, اب ہم عید پہ کہیں ریسٹورینٹ میں جا رہے ہیں تو کسی گھر میں جو ہے جہاں عید منائی نہیں جا رہی, افسردگی ہے, مدھم لائٹس ہیں. آپ سوچیے جب آپ موبائل فون پہ وہ چیز اپلوڈ کر دیتے ہیں, وہ جب اس کی نگاہ سے گزرے گی, آپ ایک ریسٹورینٹ میں بیٹھے ہوئے عید منا رہے ہیں اور وہ وہاں پہ جو ہے وہ اپنے لائٹ کو مدھم کر کے اس کے بچے بیٹھے ہوئے, کیا فرق ہے اس سوسائٹی کا. اور اس نمود و نمائش کے ذریعے سے آپ کس حد تک جو ہے وہ ڈیزاسٹر پیدا کر رہے ہیں. درود پاک پیش کیجیے. لوٹ کے انشاءاللہ آپ کو کلام بھی سنواتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو قصیدہ غوثیہ بھی سنواتے ہیں اور اجتماعی دعا بھی کرتے ہیں انشاءاللہ. ناظرین آپ کو لیے چلتے ہیں قصیدہ غوثیہ کی جانب. ملک ممتاز عالم دین جناب مفتی فاروق القادری صاحب کی خوبصورت آواز میں آپ قصیدہ غوثیہ سنیے, پھر انشاءاللہ مفتی طاہر تبسم قادری صاحب ہم سب کے لیے اجتماعی دعا کریں گے. قصیدہ غوثیہ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. یا شاہ جیلان یا شاہ جیلان یا شاہ جیلان یا شاہ جیلان. سقاني الحب كاسات الوصال فقلت
فقلت لخمرتي نحوي تعالي سعت ومشت لنحوي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي فقلت لصائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا أنتم رجالي وهموا واشربوا أنتم جنودي فساقي القوم بالوافي ملالي شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتسالي مقامكم العلا جمعا ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال أنا البازي واشحب كل شيخ ومن ذا في الرجال يعطي مثالي كساني خلعة بطراز عزم وتوجني بتيجان الكمال وأطلعني على سر قديم وقلدني وأعطاني سؤالي وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال فلو ألقيت سري في بحار لسال الكل غورا في الزوال ولو ألقيت سري في جبال لدقت واختفت بين الرمال ولو ألقيت سري فوق نار لخمدت وانطفت من سر حالي ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا وما منها شهور أو دهور تمر وتنقضي إلا أتاني وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فاقصر عن جدالي مريديهم وطب واشتح وغني وافعل ما تشاء فالاسم علي مريدي لا تخف الله ربي عطاني رفعة نلت المنال طبولي في السماء والأرض دقت وشوص السعادة قد بدا لي بلاد الله ملكي تحت حكمي ووقتي قبل قلبي قد صفالي نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي مريدي لا تخف واشل فإني عزوم قاتل عند القتال يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا درست العلم حتى صرت قطبا ونلت سعد من مولى الموالي فمن في أولياء الله مثلي ومن في العلم والتصريف حالي رجال في هواجرهم صيام وفي ظلم الليالي كاللآلي وكل ولي له قدم وإني على قدم النبي بدر الكمال نبي هاشمي مكي رجاز وجد به نلت الموالي أنا الجيلي محي ديني اسمي وأعلامي على رأس الجبال أنا الحسني والمخضع مقامي وأقدامي على عنق الرجال وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال تقبل لي ولا تردد سؤالي أغثني سيدي انظر بحالي يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دعا فرمائیے. یا رب العالمین، ماہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ جو جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، اور آج تاک رات
شروع ہونے جا رہی ہے جو ممکنہ طور پر شب قدر ہو سکتی ہے، یا اللہ اس عشرے کی برکت سے، آج کی آنے والی رات کی برکت سے یا اللہ ہمیں جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرما دے، یا اللہ ہمارے صغائر اور کبائر کو معاف فرما دے، یا رب العالمین ہمیں اپنی عبادات میں، ریاضات میں، صدقات، خیرات میں ریاکاری سے، دکھلاوے سے، نمود و نمائش سے محفوظ فرما، یا اللہ خلوص اور للہیت عطا فرما۔ دنیا بھر میں جو ناظرین ہم سے جڑے ہوئے ہیں یا اللہ ان کی نیک جائز حاجات کو پورا فرما، یا اللہ اشاعت خیر کے اس پیغام میں جس کا جتنا حصہ ہے اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرماتے ہوئے ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے، یا اللہ وطن عزیز پاکستان کو سلامتی، استحکام، دوام عطا فرما، یا اللہ پاکستان سے نحوستوں کے سائے دور فرما دے، اپنی رحمتوں کا سایہ عطا فرما دے، یا اللہ پاکستان کو امن، خوشحالی، ترقی، کامیابی اور کامرانی کی شاہراہ پہ گامزن فرما دے، یا رب العالمین خصوصاً قبولیت کے ان لمحات میں تجھے تیری عظمتوں کا واسطہ دے کے عرض کرتے ہیں، غزہ کے مظلومین کو ظلم سے نجات عطا فرما دے، یا رب العالمین اپنے غیب کے لشکروں کے ذریعے ان کی مدد فرما دے، یا اللہ ظالم کو اس کے انجام تک پہنچا دے، یا اللہ امت مسلمہ کو اپنے مظلوم مسلمان بھائیوں کی حمایت میں کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرما دے، ان کے حق میں آواز بلند کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اغلب الاسلام والمسلمین، اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة فی الدین والدنیا والآخرہ والفوز بالجنہ والنجاة من النار، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین آمین آمین۔ جزاک اللہ مفتی صاحب، جزاک اللہ۔ ناظرین کرام، آج آپ جانتے ہیں کہ دوسری تاک رات ہے، 23ویں شب ہے، ممکنہ شب قدر ہے۔ میں اس وقت ایک گزارش آپ تمام دیکھنے والوں سے کرنا چاہتا ہوں، شاید میری بات آپ تک پہنچ جائے۔ ابھی مفتی صاحب غزہ کے لیے بہت دل سوزی کے ساتھ دعا فرما رہے تھے، اللہ تعالی ہمیں ہمت دے، ہمیں توفیق دے، ہم ان کے حق میں کھڑے ہو جائیں، اللہ کرے یہ دعائیں مقبول ہو جائیں، اللہ کرے۔ لیکن بظاہر جو صورتحال نظر آتی ہے وہ ایسی نہیں ہے، بظاہر ایسا نظر آتا ہے، لیکن اللہ چاہے تو سب کچھ ہو جائے، اس کے اختیار میں۔ وہ ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم اس کے محتاج ہیں، وہ ہم جیسوں کا محتاج نہیں ہے، ہم جیسے اس کے محتاج ہیں۔ اس کا ایک نظام ہے ناظرین، ایک میکانزم ہے، اور مجھے کہنے دیں یہ بات، اللہ کرے یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے۔ یہ جو زندگی پوری ہم دیکھتے ہیں نا، یہ جو پوری کائنات ہے، اس کو لیٹ سپوز مطلب اس طرح سمجھ لیجئے کہ جو انسان ہے یہ اس پوری دنیا کے پرزوں کی طرح ہیں۔ جو نظام چلانے والے پرزے ہیں وہ اگر اپنا کام پورا نہیں کرتے نا تو اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ان پرزوں کا، ریپلیس کر دیتا ہے، وہ نکال کے پھینک دیتا ہے، ایک طرف کر دیتا ہے، ان کی جگہ دوسرے پرزے لے آتا ہے۔ وہ جنید کا محتاج نہیں، وہ تبسم صاحب کا محتاج نہیں، وہ تنولی صاحب کا محتاج نہیں، وہ علی صاحب کا محتاج نہیں، وہ عارف صاحب کا محتاج نہیں، وہ کسی کا، وہ ظہیر عباس کسی کا محتاج نہیں۔ جنید کام نہیں کرے گا، نکال کے باہر پھینک دیا جائے گا، دوسرا بندہ آ جائے گا۔ وہ کام نہیں کرے گا، نکال کے باہر پھینک دیا جائے گا، تیسرا آئے گا۔ کام تو ہوگا، یہ ذہن میں رکھیے گا، کام تو ہوگا۔ وہ اپنا کام کر رہے ہیں، اللہ اپنا کام کرے گا۔ وہ اپنی خفیہ تدبیر کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے، بلکہ یہ کہیے کہ وہ اپنا مکر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی خفیہ تدبیر کر رہا ہے اور کرے گا۔ اس میں کوئی دوسری رائے ہو نہیں سکتی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ آپ چاہیں تو اپنی آخرت بنا لیں۔ میں تمام اس وقت ان حلقوں سے مخاطب ہوں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے قوت دی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے منصب دیا، مناصب دیے ہیں۔ یہ دنیا کے مناصب فارغ ہو جائیں گے۔ آج کرسی ہے کل نہیں ہوگی، آج طاقت ہے کل نہیں ہوگی، آج قوت ہے کل نہیں ہوگی، آج منسٹری ہے کل نہیں ہوگی۔ بہت کھل کے بات کر رہا ہوں میں، لیکن رہے نام اللہ کا۔ جو اللہ سے محبت کرتا ہے، جو اللہ رسول پر فریفتہ ہے، اس کا نام رہ جائے گا۔ اللہ سے دوستی کر لیجئے، امریکہ سے دشمنی پال لیجئے دشمنی، اسرائیل سے دشمنی پال لیجئے، اللہ آپ کا مددگار ہو جائے گا۔ لیکن جن چکروں میں آپ گھٹنوں میں بیٹھ گئے نا ان کے، نہ دنیا ملے گی نہ آخرت ملے گی، سب کچھ ہاتھ سے چلا جائے گا۔ دل نہیں کانپتا آپ کا، جگر نہیں کٹتا آپ کا اس بات پہ؟ الشفا ہاسپٹل کے کل مناظر نہیں دیکھے آپ نے؟
تعفن زدہ لاشیں پڑی ہوئی ہیں, بکھری ہوئی قریب قریب, جن کو کتے اور بلیاں بھنبوڑ رہے ہیں, جانور بھنبوڑ رہے ہیں. ذرا سا بھی خوف نہیں آتا. امت ہے امت, پوچھ لیے جائیں گے کل, اور ایسے پوچھ لیے جائیں گے کہ لگ پتہ جائے گا. اور اگر پھر بھی خوف نہیں آتا, اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا کرے, لیکن اللہ ریپلیس کر دے گا. جو آج ہیں وہ کل نہیں ہوں گے, جو کل ہوں گے وہ پرسوں نہیں ہوں گے, اگر وہ اللہ کا کام نہیں کریں گے. جو اللہ کا کام کرے گا بس وہ جیے گا اور وہی منصب پر رہے گا, باقی سب وینش کر دیے جائیں گے. آج تاکرات ہے, دعا کیجئے امت مسلمہ کے لیے اور پاکستان کے لیے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے. ملاقات کرتے ہیں آپ سے افطار کے بعد. جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں, اور ناظرین کرام انشاءاللہ آج جو ہے وہ اپنا 23ویں شب ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ پروردگار اپنا خاص فضل و کرم فرمائے, کیونکہ ممکنہ شب قدر ہے, تاکرات ہے. اچھا 3 افراد کے بارے میں آپ کو بتلا دیتا ہوں, بڑا مختصر سا کوشش کروں گا کہ آپ تک بات پہنچ جائے, کہ جن کی وجہ سے جو ہے وہ جہنم کی آگ کو اللہ تعالیٰ ٹریگر کرے گا, یعنی جو ذریعہ بنیں گے ٹریگر کرنے کا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے اپنی شان کے مطابق باقاعدہ جو ہے وہ نزول اجلال فرمائے گا. اس وقت ظاہر ہے مطلب ہر امت جو ہے وہ اپنے گھٹنوں کے اوپر باقاعدہ کھڑی ہوئی ہوگی. تو سب سے پہلے آپ کو معلوم ہے جن لوگوں کو بلایا جائے گا ان میں پہلا جو شخص ہوگا وہ قرآن کا حافظ ہوگا, دوسرا راہ خدا میں مارا جانے والا شہید ہوگا, اور تیسرا وہ شخص ہوگا جو کہ مالدار ہوگا. اب معاملہ شروع ہوتا ہے, اس کو ذرا توجہ سے سن لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ حافظ سے فرمائے گا کہ کیا میں نے تجھے اپنے رسول پر اتارا ہوا کلام نہیں سکھایا تھا؟ وہ عرض کرے گا کیوں نہیں اے پروردگار. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا تو نے اس پر عمل کیا؟ تو وہ عرض کرے گا یا الہ العالمین میں دن رات اسے پڑھتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ تو جھوٹا ہے. کیا ہے؟ تو جھوٹا ہے. اسی طرح فرشتے بھی کہیں گے کہ تو جھوٹا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ارشاد فرمائے گا کہ تیرا مقصد تو یہ تھا کہ لوگ تیرے بارے میں یہ کہیں کہ فلاں شخص قاری ہے اور وہ تجھے دنیا میں کہہ دیا گیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ مالدار کو بلائے گا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ کیا میں نے تجھ پر اپنی نعمتوں کو وسیع نہ کیا کہ تجھے کسی کا محتاج نہ ہونے دیا؟ وہ عرض کرے گا کہ کیوں نہیں اے پروردگار. اللہ ارشاد فرمائے گا کہ تو نے میرے عطا کردہ مال کا کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا کہ میں اس مال کے ذریعے صلہ رحمی کرتا اور تیری راہ میں صدقہ کرتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹا ہے. کیا فرمائے گا؟ تو جھوٹا ہے. اور فرشتے بھی اسی طرح سے کہیں گے کہ تو جھوٹا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اسے ارشاد فرمائے گا کہ تیرا مقصد یہ تھا کہ تیرے بارے میں کہا جائے کہ فلاں بہت سخی ہے اور وہ تجھے دنیا میں کہہ لیا گیا. پھر راہ خدا میں ذرا سوچئے اس کی ایکسٹریم کیا ہے. پھر راہ خدا میں مارے جانے والے شخص کو لایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے ارشاد فرمائے گا کہ تجھے قتل کیوں کیا گیا؟ وہ عرض کرے گا کہ مجھے تیری راہ میں جہاد کرنے کا حکم دیا گیا اور میں تیری راہ میں لڑتا رہا, بالآخر میں نے اپنی جان دے دی. اللہ تبارک و تعالیٰ معلوم ہے کیا فرمائے گا؟ فرمائے گا تو جھوٹا ہے. اور فرشتے معلوم ہے کیا کہیں گے؟ کہیں گے تو جھوٹا, یعنی اللہ کی بات کو ریپیٹ کریں گے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ تیرا مقصد تو یہ تھا کہ تیرے بارے میں کہا جائے کہ فلاں بہت بہادر ہے, بہت بہادر ہے, اور تجھے وہ کہہ دیا گیا. اب آتا ہے جو کرکس آف دی سٹوری کہہ لیجئے, یہ اس حدیث پاک کا جو کرکس ہے وہ ذرا سن کے اپنی روح کو جو ہے وہ اپنا سوچنے پر مجبور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں. اس کے بعد یعنی جو جملے ہیں وہ یہ ہیں کہ آئے ابو ہریرہ, یہ اللہ کی مخلوق کے پہلے وہ 3 افراد ہیں جن سے قیامت کے دن جہنم کو بھڑکایا جائے گا. جسٹ امیجن, ایک وہ شخص ہے جو قاری قرآن ہے, ایک وہ شخص ہے جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتا ہے, اور ایک وہ شخص ہے جس نے اللہ کی راہ میں شہادت اختیار کر دی. ان 3 افراد سے جہنم کی آگ کو اللہ تعالیٰ ٹریگر کرے گا, اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی راہ میں کچھ نہیں کیا تھا, اللہ کے لیے صرف اور صرف اپنی ذات کی تسکین کے لیے اور اپنی نفس کی تسکین کے لیے کام کیا تھا. بہت ہی شارٹسٹ کامنٹ مجھے چاہیے چونکہ وائنڈ اپ کر رہے ہیں. پہلے ڈاکٹر صاحب آپ کا کامنٹ.
कैसे निकलें इस नमूद व नुमाइश से और इस रियाकारी से? बहुत शॉर्ट इसको। साइकोलॉजी चेंज कर लें। लोग पैसा पसंद करते हैं, पैसे से स्टार्ट करता हूँ। लोग अमीर बनना नहीं चाहते, अमीर दिखना चाहते हैं। आलिम बनना नहीं चाहते, आलिम दिखना चाहते हैं। सखी बनना नहीं चाहते, सखी दिखना चाहते हैं। दानिश्वर बनना नहीं चाहते, दानिश्वर दिखना चाहते हैं। आप इसे वाइस वर्सा कर लें। आप बन तो जाएं, दिखाने की बात तो बाद में है। फोकस सेल्फ डेवलपमेंट पर करें, शो ऑफ पे मत करें। बिल्कुल ठीक है। जेली वकार साहब, पैगाम। सर पैगाम ये है कि हम बंदे हैं और हमें बंदा बन के रहना चाहिए, और बंदगी का तकाजा ये है कि रब के आगे चू चरा ना करें। वो हमारे ज़ाहिर और बातिन पर अपनी निगाह रखे हुए हैं। तो अगर अभी इसी लम्हे हमें उसके बारगाह में पेश होना पड़े तो क्या हम इस पोजीशन में बैठे हैं कि पेश हो जाएं? कुरान मजीद ने ऐसे 20 वाक़े लिखे हैं कि वो कहते थे कि अब एक लम्हा मिल जाए हम ठीक हो जाएं। तो गोया लम्हे मौजूद से फ़ायदा उठाइए, और अंदर की गंदगी ही बुनियादी चीज़ है। अगर अंदर की इस्लाह हो जाए, इमाम शाफी फरमाते थे कि 2 अलमियात हैं इंसान के, एक वो जिसका ज़िम्मेदार वो ख़ुद है, और एक वो जिसका ज़िम्मेदार माहौल है। जिन अलमियात का ज़िम्मेदार वो ख़ुद है, वो उन पर काबू पा ले, तो जिनका माहौल ज़िम्मेदार है अल्लाह उसमें मदद कर देता है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, फाइनली क्या लोगों को इस्लाह कीजिए, इंसान बने साहब, क्या ये दिखावे के चक्कर में सब कुछ बर्बाद कर जुनैद साहब, बड़ी सादा बात हमें समझनी चाहिए। बका सिर्फ इखलास में है। वाह। रियाकारी फनाई फना है। मैं मिसाल देता हूँ, एक बाल्टी पानी यहाँ फेंक दें, 1 घंटे बाद खुश्क हो जाएगा। बिल्कुल सही। 1 गिलास पानी यहाँ रखे, 1 साल भी यहाँ पड़ा होगा। उसमें डेप्थ है। वाह। इसमें डेप्थ नहीं है। वाह। इखलास आपके अंदर डेप्थ पैदा करता है। वाह 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 वाह। जब यूं तक कहिए आपने कि अपने depth नहीं अमाल है, को इखलास के बर्तन में प्रिज्यूम करें, हाँ। उसे यहाँ प्रिजर्व करें। वाह वाह वाह। आपको बका मिलेगी, आप में ताकत आएगी। और अगर आप रियाकारी में जाएंगे तो आपकी हैसियत एक कटे हुए पत्ते की सी है, उसका कोई मुस्तकबिल नहीं है। वाह, क्या बात। आखिर में मुफ्ती साहब जी, इसीलिए तो इरशाद हुआ इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि अमाल के अजर और सवाब का दारोमदार नीयतों पर है। वाह। नीयत को बुनियाद करार दिया गया है दीन इस्लाम की, इबादात की, और जितने भी मामलात हैं नीयत पे डिपेंड करता है। अगर आपकी नीयत के अंदर अमेज़श है, रियाकारी और दिखलावा आ गया, तो फिर पहाड़ के बराबर भी आपका अमल है तो रायगा है, बेकार। और अगर आपकी नीयत का जाविया और डायरेक्शन दुरुस्त है, उसमें इखलास है, अल्लाह की रज़ा, लिल्लाहियत, फ़कत अल्लाह से अजर मतलूब है, तो एक छोटा सा भी अमल है ना, तो वो भी आपका बेड़ा पार लगा देगा। वाह। और अगर नीयत में इखलास नहीं है तो फिर बेशक आप ओहद के बराबर सोना भी खर्च कर दें तो वो बेकार है। और अगर नीयत दुरुस्त है तो आप रास्ते में पड़ा हुआ कांटा हटा दें, तकलीफ़ दे चीज़ को वहाँ से रिमूव कर दें, या स्माइलिंग फेस के साथ अपने मुसलमान भाई से मिल लें, तो वो भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी मग़फ़िरत करवा दें। क्या बात है। बात वही है, बड़ा कमाल जुमला है जी। बात ये है कि अपनी जो नेकियां हैं ना, उसको बुनियादी तौर पे इखलास के बर्तन के अंदर जो है प्रिजर्व कर लीजिए, उसके अंदर महफूज कर लीजिए। जहन में रखिएगा, इंसान बहुत कुछ करता है इस दुनिया के अंदर, लेकिन अगेन वही बात, अगर इखलास से नहीं करता तो सब वैनिश हो जाएगा। नीयतुल मोमिनी खैरुम मिन अमलिही, मोमिन की नीयत उसके अमल से बेहतर है। आज इंशाअल्लाह दूसरी ताकरात है, मुमकिन शब क़दर है, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। सांसें रही तो इंशाअल्लाह रात मुलाकात होती है। इस दुआ इस उम्मीद इस यकीन के साथ अल्लाह ताला आपका, हमारा, हम सब का, पाकिस्तान का, गज़ा के रहने वालों का ख़ास तौर पर हामी नासिर हो। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।